کام کر رہے ہیں، لیکن شرط بات یہ ہے کہ وہاں پر وہ نبی نہیں ہوں گے، بس وہ کہ ان کی موجودگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی کے اندر وہاں پر کوئی نبی نہیں ہو سکتا تھا. یہاں پر مراد صرف ان کی زندگی کا ہی ہے، نہ کہ کچھ اور. تو یہ آپ نے بتا دیا تھا، لیکن میں چاہتا تھا کہ اس میں جو میرے ذہن میں بات ہے وہ بھی میں جی شیئر جی، کر دوں. جزاک اللہ، بہت بہت جی شکریہ مبارک بھائی. بالکل. ہمارے پاس اگلے کالر ہیں محترم شاہ جی 92 کے نام سے آ رہا ہے شاید. جی السلام علیکم رحمۃ اللہ. جی شاہ جی 92 صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ. شاہ جی 92 صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ شاید ان ڈاکٹر کا صاحب میرے خیال جی میں یہ پکچر تو غالباً جہاں تک مجھے یاد پڑ جی رہا ہے جی، ظفراللہ شاہ یہ صاحب کی. سید ظفراللہ شاہ صاحب کی ہے. شاید ان کے مائک کا کوئی مسئلہ ہو. اس دوران جتنی دیر ان کا ڈاکٹر صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی 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 آ رہی ہے. جی السلام علیکم. جی ڈاکٹر صاحب خیریت؟ جی جی الحمد للہ. جی شاہ صاحب. جناب اصل میں ڈاکٹر صاحب ابھی میں کچھ آپ کا پروگرام دیکھا، میں یہاں سفر میں ہوں، تو بات یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید تو الحمد سے لے کر والناس تک ختم نبوت کا بیان ہے پورے قرآن مجید میں، اور اجرائے نبوت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ کا کلام قرآن مجید فرقان حمید. تو یہ پورا قرآن پاک جو ہے وہ ختم نبوت کا بیان ہے اور اجرائے نبوت کی مکمل نفی ہے قرآن مجید. ٹھیک. جی کوئی اور بات؟ اتنی بات تھوڑی ہے ڈاکٹر صاحب. جی شاہ صاحب بات یہ ہے، دیکھیں اگر آپ برا نہ منائیں، جی یہ جو ہوتا ہے نا محترم دعویٰ کرنا کہ الحمد سے لے کے والناس تک قرآن پاک ختم نبوت جو ہے وہ بیان کرتا ہے، وہ جو قرآن پاک آپ کے اور اجرائے نبوت کی کوئی آیت ہے ہی نہیں. اچھا دعویٰ ہے، بڑا اچھا جی آپ کو اپیل کرتا ہے، لوگ خرید بھی لیتے ہیں اس دعوے کو، جی لیکن شاید آپ بھول گئے کہ ہم یہاں پر آپ کے غیر احمدی دوست نہیں بیٹھے ہوئے، ہم آپ کے احمدی دوست بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو شاہ صاحب پہلی بات تو یہ ہے، جو الحمد کی جو ہے نا وہاں سے شروع کر کے والناس تک جو ختم نبوت کی کوئی سب سے جو مکمل آیت ہے نا، وہ ذرا ہمیں بتا دیں جس میں لکھا ہو کہ آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. جی جزاک اللہ. میں بالکل بڑی میں پیش کرتا ہوں جناب، اس میں کیا ہے، اور میں برا کیوں مناؤں گا ڈاکٹر صاحب. بہت اچھی بات ہے. جی بتائیں. اگر آپ کوئی علمی انداز میں اور وزنی بات کریں گے تو میں کیوں برا مناؤں گا، لیکن آپ جو ہے وہ اگر کوئی ہلکی بات کریں گے تو میں نے برا نہیں منانا، مجھے افسوس ہوگا کہ اتنے 4-5 جو آپ کی جماعت کے بڑے سینئر ترین بیٹھے ہیں اور وہ قرآن مجید کے خلاف بات کریں گے تو خود آپ کو افسوس ہونا چاہیے، مجھے کیوں افسوس ہونا چاہیے. جی محترم شاہ صاحب جزاک اللہ. ایک میں تصحیح فرما دوں، ہم جی تو میں جی جی آیت پڑھ دیتا ہوں جناب ڈاکٹر صاحب. جی 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 جزاک اللہ. جی پڑھوں جناب؟ پڑھیں ضرور پڑھیں. اچھا، اس میں یہ کروں کہ میرے آقا مولا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بھی فرمان ہوگا وہ میرے صلی لیے اللہ علیہ وسلم. حجت ہوگا ڈاکٹر صاحب، اور آپ کے لیے مرزا صاحب کی بات بھی حجت ہوگی. محترم ڈاکٹر صاحب، آپ کو قرآن پاک کی آیت کا ہم نے کہا ہے، اگر آپ پڑھ دیں تو بڑی مہربانی ہے. میں پڑھتا ہوں ڈاکٹر صاحب، میں پڑھتا ہوں، میں نے کب کہا نہیں، میں پڑھتا ہوں، لیکن میں جو عرض کر رہا ہوں کہ میرے لیے میرے آقا مولا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ذیشان ہے، درست صحیح جو ہے روایت، وہ میرے لیے قابل قبول ہوگی. تو آپ کے لیے مرزا صاحب کا قول حجت ہوگا، یہ میں عرض کر رہا ہوں تاکہ پھر جی جی بات جی نتیجے جی پر پہنچ جائے. جی جی میرے بھائی، بات یہ ہے، مرزا صاحب کا قول ظاہر ہے ہمارے لیے حجت ہوگا، لیکن ایک بات میں پہلے ہی آپ کو بتا دوں، حضرت مرزا صاحب نے یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی خاص بات سے متعلق جو ارشادات فرمائے ہوتے ہیں، مومن کا یہ کام ہوتا ہے کہ سب کو اکٹھا کرے اور قرآن پاک کی روشنی میں ان کا مطلب سمجھے. جی فرمائیں، آگے کیا بیان کریں گے آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي
قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. یہ ہماری طرف سے آیت نمبر 81 ہے سورہ آل عمران کی، اور 82 اور آپ کی طرف سے 82 اور 83 ہے۔ اس میں رب العالمین نے خطاب کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور فرمایا یاد کرو محبوب۔ جی جی شاہ صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ نے انبیاء کرام سے میثاق لیا، کیا فرمایا؟ ثم جی جی آواز نہیں آ رہی ہے نا؟ نہیں نہیں اب آ رہی ہے، اب آ رہی یاد ہے۔ جی جی پڑھے مائک تو کھلا ہو جاتا پڑھے، جی اب آ رہی ہے، مائک تو پہلے کھلا بدل ہو، میں میں سفر پر ہوں، موٹر وے پر ہوں۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات تو نہیں۔ یہاں پر ڈاکٹر صاحب جو ثم جاءکم رسول، یہاں رسول سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ثم حرف تراخی ہے کہ تمام انبیاء کرام کی ولادت ہو چکی، وہ تشریف لا چکے، ان کی پیدائش ہو چکی۔ ثم جاءکم، اور آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی۔ تو یہ جو ثم جاءکم رسول ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری ہونے کی واضح اور صریحاً دلیل ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے بعد اب کسی نبی کی پیدائش اور ولادت نہیں ہوگی۔ یہ آیت مقدسہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری ہونے کی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کی واضح دلیل ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی جزاک اللہ۔ محترم شاہ صاحب آپ یہ جو آیت ہے نا جو آپ نے پڑھی ہے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ اس میں اپنی طرف سے باتیں ایڈ کرنے سے بجائے پہلے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس آیت کا نا ترجمہ بتائیں دوستوں کو، تاکہ ان کو پتہ تو چلے قرآن پاک نے لکھا کیا ہے، صرف ترجمہ بتائیں۔ جزاک اللہ۔ جی میں ترجمہ کر دیں، میں وہی ترجمہ کر دیتا ہوں جو مرزا صاحب نے کیا ہے، ٹھیک ہوگا؟ جی جی فرمائیں۔ اور جب رب العالمین نے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، خطاب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے، اس محبوب یاد کرو اس وقت کو جب اللہ رب العالمین نے، اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام سے میثاق لیا کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت دے دوں، ثم پھر آئے تمہارے پاس میرا عظمتوں والا رسول، اور وہ رسول جو ہے وہ تمہارے جو ہے وہ تصدیق کرے، اور پھر فرمایا گیا لَتُؤْمِنُنَّ، تو ضرور اس پر ایمان لانا، اس کے دین کی مدد کرنا۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، اے انبیاء کرام اقرار کرتے ہو، وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اس پر میرا بھی بھاری بوجھ لیتے ہو۔ قَالُوا أَقْرَرْنَا، تمام انبیاء کرام نے عرض کی مولا ہم اقرار کرتے ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا قَالَ فَاشْهَدُوا، اے انبیاء کرام گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور پھر میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہو جاتا ہوں۔ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو کوئی بھی اس سے پھر گیا وہ فاسق اور فاجر ہو جائے گا۔ جی شاہ صاحب کر دیا میں نے۔ جی شاہ صاحب آپ کو ہم نے آیت پوچھی تھی اس بارے میں کہ جس میں لکھا ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آخری نبی ہیں۔ ابھی آپ نے کہا ترجمہ پڑھ دیجئے، میں نے ترجمہ پڑھا ہے، اس میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ میں نے کہا کہ ثم جاءکم، ثم کا معنی پھر سب نبی آ چکے، اس کے بعد آپ کی ولادت ہوئی ہے، واضح طور پر ثم کا معنی کریں کیا مطلب؟ یہ تو آپ نے ایڈ کیا ہے نا شاہ صاحب وہاں پہ میں نے قرآن ایڈ کیا، پاک قرآن کا لفظ، ڈاکٹر صاحب قرآن کا لفظ ہے ثم، میں نے کہا ایڈ کرنا ہے۔ اچھا شاہ صاحب ایک بات بتائیں، وہ ہم انشاءاللہ دوستوں کو پوری آیت بھی دکھائیں گے۔ یہ بتائیں کہ یہ جو عہد تھا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ تمام انبیاء سے لیا گیا تھا اس بات کا کہ جب وہ آخری نبی ہے تو اس پہ ایمان لے کے آنا؟ بالکل ایمان لانا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے۔ ٹھیک اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو آخری نبی ہیں جن کے اوپر ایمان سب نے لے کے آنا ہے، پھر ان سے تو وہ کوئی اس طرح کا میثاق نہیں لیا ہوگا نا اللہ تعالیٰ نے؟ کن سے؟ جو آخری نبی ہیں۔ پہلے ڈاکٹر صاحب اس آیت پہ بات کر لینا، میں نے ترجمہ جو آپ کا سوال تھا میں نے اس کی دلیل دی، اس کو رد کریں۔ جی شاہ صاحب میں اس کا رد کرنے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں، ہم نے قرآن پاک کی آیت آپ نے پڑھی، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ میں آپ سے صرف ایک سوال کر رہا ہوں کہ کیا قرآن، دیکھیں اگر آپ کی یہ دلیل درست ہے کہ اس آیت سے یہ ثابت ہو گیا کہ وہ جو آخری نبی آنا ہے اس کی مدد سب دوسرے انبیاء نے کرنی ہے، 1,24,000 انبیاء نے ان سے عہد لیا گیا، اگر یہ آپ کی دلیل درست ہے تو پھر اس طرح کا عہد کہ اس نبی کی مدد کرنی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نہیں لیا جائے گا نا، کیونکہ ان کی تو مدد کرنی ہے۔
وہ تو سردار ہے جی بالکل نہیں لیا جائے گا. حضور علیہ السلام کی خاطر سن لے آپ نوٹ, آپ مجھے پتہ ہے آپ جس طرف تشریف لے جائیں گے, گزارش یہ ہے کہ اس آیت پر اگر آپ نے اس آیت پر میں جو سوال کرنا ادھر بھی جاتا ہوں, میں سورہ احزاب کی طرف بھی جاؤں گا, بے فکر رہیں. لیکن میں اس آیت مقدسہ پہ جو میں نے معنی نکالا ہے, پہلے اس کو میں نے کہا, آپ نے کہا کہاں سے نکلا, میں نے کہا ثم جاءکم رسول, تمام رسول آ چکیں گے, ان کو کتاب اور حکمت انہوں ملی. ثم جاءکم رسول, یہ ثم بتا رہا ہے کہ آخر میں, ثم تراخی کے لیے ہوتا ہے جب سب کی پیدائش اور ولادت ہو چکی. اے انبیاء کرام, ثم جاءکم رسول, پھر وہ آئے میرا عظمتوں والا رسول. تو آپ نے کہا آخری کہاں سے نکالا ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ آخری معنی یہاں سے نکل رہا ہے, اب آپ اس کے خلاف مجھے دلیل دیں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. جی دوستوں, میں ایک تو میرا یہ قرآن پاک کی آیت بھی جو ہے وہ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں. ہم نے شاہ صاحب سے یہ پوچھا تھا کہ شاہ صاحب قرآن پاک کی وہ آیت دکھائیں. آپ نے دیکھا شاہ صاحب بڑے ڈاکٹر صاحب مجھے خطاب کر لینا, لوگ تو سن ہی رہے ہیں نا, میرے ساتھ بات اچھا کریں. چلیں شاہ صاحب, نہیں شاہ صاحب, ناظرین بھی تو سن رہے ہیں نا ہمارے, ان کو مخاطب کر رہے ہیں. آپ نہیں, کوئی بات نہیں, آپ تھوڑا سا صبر بھی کریں, آپ تو آتے کے ساتھ شروع ہی ہو گئے ہیں, 2 منٹ صبر کریں تھوڑی سی. اچھا میرے محترم, اگر ہم شروع نہ ہوئے تو آپ کہتے ہیں جی سناٹا چھا گیا, چپ کر نہیں گئے, جب بولے تو آپ کو ادھر سے پریشانی ہوتی ہے. ہم کدھر جائیں مسلمان؟ نہیں مبارک بھائی, اگر دیکھیں نا, اب ڈاکٹر صاحب کی مدد کے لیے آپ آ گئے ہیں. نہیں میں ان کی مدد کے لیے نہیں آیا ڈاکٹر صاحب, معذرت خواہ, 1 سیکنڈ پلیز مجھے دیجیے گا. بات یہ ہے کہ یہ ایک پروگرام چل رہا ہے. محترم شاہ صاحب 1 سیکنڈ پلیز, تھوڑی سی یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ ڈاکٹر صاحب فرما سکتے تھے. جی آپ ان کی سنی نہیں نا, آپ تو آگے سے بول رہے ہیں مجھے مخاطب کرو, تو ظاہر سی بات ہے پھر جو دوسرے دوست موجود ہیں پروگرام کے اندر ان کو کہنا پڑے گا کہ تھوڑا سا بھائی آپ صبر کیجئے, پروگرام چل رہا ہے. یہ ڈاکٹر صاحب 1 منٹ دیجیے گا, میں خاموش ہو جاؤں گا. آپ ذرا تیزی نہ دکھائیں میرے محترم. ڈاکٹر صاحب مجھے کہہ دیتے شاہ صاحب 5 منٹ آپ نے خاموش رہنا, میں بالکل 5 منٹ, وہ مجھ سے کوشچن کر رہے ہیں تو میں نے جواب نہیں دینا. اب آپ لوگ زیادتی کرتے ہیں کہ اصول نہیں رکھتے آپ. اب آپ میری بھی سنیں گے بعد میں بات کرنے کے بعد, آپ کی قطر نہیں آپ سنیں گے میری, پھر میں چپ ہو جاتا ہوں. نہیں میں ڈاکٹر صاحب کی سنوں گا, آپ کی کیوں سنوں؟ آپ کون ہوتے تو پھر آپ مجھے کیوں سنا رہے ہیں؟ نہیں میں تو ڈاکٹر صاحب آپ مجھے کیوں سنا رہے ہیں؟ آپ کون ہوتے سنانے والے؟ میں تو ڈاکٹر صاحب مجھے کہیں ہوسٹ وہ ہیں, ان کی دعوت پر آیا ہوں, میں آپ کی دعوت پر نہیں آیا. ڈاکٹر صاحب مجھے کہا کہ 10 منٹ, دیکھیں ڈاکٹر صاحب 1 منٹ, ڈاکٹر صاحب مجھے فرمایا کہ 10 منٹ شاہ صاحب آپ نے خاموش رہنا, میں بالکل خاموش ہو جاؤں گا. جب وہ مجھے کوشچن کر رہے ہیں تو میرا رائٹ نہیں بنتا میں کوشچن کا آنسر کروں. اس لیے کوئی ڈیبیٹ کے اصول بنائیں آپ, اور زیادہ تیز نہ بنے آپ. ڈاکٹر صاحب مجھے کہا کہ جناب میرا مائک بند کر دے, لیکن آپ کون ہوتے ہیں بیچ میں انٹرفیئر کرنے والے؟ شاہ صاحب میرا حال کافی ہو گیا ہے, 1 منٹ ٹھہریں ذرا. جی ڈاکٹر صاحب, میں ایک آپ سے بات کرنا چاہوں گا اگر آپ اجازت دیں. آپ سے, میں ان سے مخاطب نہیں ہوں محترم سے. ابھی نہیں. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا بات یہ ہے شاہ صاحب, آپ جب آئے آپ نے دعویٰ یہ کیا کہ قرآن پاک جو ہے وہ الحمد سے لے کے والناس تک وہ ختم نبوت کی اس میں آیات درج ہیں. ہم نے شاہ صاحب آپ سے یہ مطالبہ کیا کہ شاہ صاحب اتنی زیادہ اگر آیات درج ہیں تو ہمیں کوئی آیت دکھائیں تو صحیح. ٹھیک ہے, اس کے جواب میں پیارے بھائیوں شاہ صاحب یہ آیت لے کے آئے جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ان لوگوں کے دلائل جو ہیں وہ کس قدر کمزور ہوتے ہیں. یہ دیکھیں قرآن پاک کی یہ آیت لے کے آئے سورہ آل عمران کی جو ہے آیت نمبر, اگر بسم اللہ شامل کریں تو آیت نمبر 82. اب ہونا یہ چاہیے تھا, دیکھیں ختم نبوت اتنا بڑا جو ہے وہ عقیدہ ہے, اتنی زیادہ اس کے اوپر قوانین تک بن گئے ہیں پاکستان میں, تو یہاں پر کھلی بات ہوتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں. اس پوری آیت کو پڑھ جائیں. ٹھیک ہے, شاہ صاحب کا نقطہ اس میں اگر جو ہے نا, اگر شاہ صاحب نے ایڈ کرنا ہے تو ان کی مرضی ہے, لیکن اس آیت میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. فرمایا اور جب اللہ نے, میں اس آیت کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں, اور جب اللہ نے نبیوں کا میثاق لیا کہ جب کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت دے چکا ہوں, پھر اگر کوئی ایسا رسول آئے. اب یہاں پر اگر کوئی ایسا رسول آئے صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے, بلکہ جس طرح میں مثال دیتا ہوں, حضرت ابراہیم اور آپ کے جو کزن تھے حضرت لوط, وہ دونوں ایک ہی وقت کے نبی تھے. ٹھیک ہے, وہاں پہ یہ ان کو بھی یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت کی ہے.
کوئی ایسا رسول تمہارے پاس آئے جو اس بات کی تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہے تو تم ضرور اس پر ایمان لے آؤ گے اور ضرور اس کی مدد کرو گے۔ کہا کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس بات پر مجھ سے عہد مانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ اس نے کہا پس تم گواہی دو اور میں بھی ساتھ گواہی دینے والا ہوں۔ اور ساتھ ہی یہ دیکھیں ہماری جو جماعت کا جو قرآن پاک کا جو ترجمہ ہے حضرت مرزا طاہر احمد صاحب کا، ان کے نیچے ایک فٹ نوٹ ہے، میں اپنے دوستوں کو وہ پڑھ دیتا ہوں، ساتھ آیت بھی دکھاؤں گا انشاءاللہ سورہ احزاب کی۔ قرآن کریم میں 2 میثاقوں کا ذکر ہے، ایک بنی اسرائیل کے میثاق کا اور ایک نبیوں کے میثاق کا، کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی لیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کا یہ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 8 کی یہاں ذکر کر رہے ہیں، اور اس کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی رسول آئیں، ایک رسول کی بات نہیں ہو رہی، جو وہی باتیں کہیں جو تم کہتے تھے تو اقرار کرو کہ ہرگز ان کا انکار نہیں کرو گے بلکہ تصدیق کرو گے۔ یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ نبیوں کی طرف سے رسول مبعوث نہیں ہوتے، بالکل ٹھیک بات ہے، ان کی قوموں کے پاس رسول آتے ہیں۔ بس یہی مراد ہے کہ اپنی قوم کو نصیحت کرتے رہیں کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو میرا مصدق ہو، یعنی جو پہلے والا نبی گزر چکا ہے، تو اس کا انکار نہیں کرنا بلکہ ضرور اس کی مدد کرنی ہے۔ اور ساتھ میں آپ کو جلدی سے وہ جو سورہ احزاب کی جو آیت ہے وہ بھی میں دوستوں کو بھی دکھا دیتا ہوں تاکہ ان کے علم میں بھی اضافہ ہو۔ یہاں پہ ہے، یہ دیکھیں، یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے اور یہ میں پاکٹ بک سے پڑھ رہا ہوں، اور ساتھ ہی سورہ احزاب کی آیت یہ دیکھیں، یہاں پہ یہ دیکھیں، یہ سورہ احزاب کی آیت ہے، اور جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا تو آپ سے بھی لیا۔ اب اگر شاہ صاحب آپ کا یہ نقطہ نظر درست ہے کہ اس سورہ نمبر جو آل عمران کی آیت ہے اس سے مراد آخری نبی بنتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ باقی انبیاء سے ذکر کیا گیا تھا اور صرف ایک نبی کے بارے میں گویا عہد لیا گیا تھا، تو یہاں پہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شامل کر کے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا اور آپ سے بھی لیا۔ تو اس لیے شاہ صاحب بڑی معذرت، آپ کی یہ جو دلیل ہے یہ بنتی نہیں ہے، فرمائیں۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ نے مائک میوٹ کیا ہوا تھا، اب آواز آ رہی ہے؟ جی جی میوٹ ظاہر ہے کرنا تھا شاہ صاحب، جزاک اللہ، میں نے کھول دیا۔ نہیں آپ مجھے میوٹ کے بجائے ویسے کہہ دیں، ڈاکٹر صاحب کہہ دیں کہ آپ خاموش ہو جائیں، میں خاموش ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ جب آپ کویسچن کریں، میری بات سن لیں، جب آپ کویسچن کریں گے تو پھر میں آنسر کروں گا، مجھے اگر آپ مخاطب کریں گے تو پھر میں جواب دوں گا، اگر آپ گفتگو کرتے رہیں گے تو میں انٹرفیئر نہیں کروں گا، ٹھیک ہے جناب؟ ٹھیک۔ ہاں، پہلی بات یہ ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مرزا صاحب کا ترجمہ پڑھا ہے اور اس کی جو تفسیر مرزا صاحب نے کی ہے وہ آپ نے پڑھی ہوئی ہے، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ ہاں یا نہ میں جواب دیجیے گا ڈاکٹر صاحب۔ میں نے اگر پڑھی بھی ہوگی تو آپ پیش کر دیں، کیا حرج ہے اس میں؟ نہیں ایسا نہیں ڈاکٹر صاحب، ایسے نہیں، اب آپ مرد بنے، آپ ایسا نہ کریں، اب آپ میدان میں رہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے اس مقام پہ اس آیت مقدسہ سے رسول سے مراد جس ہستی کو لیا ہے، ایک طرف مرزا غلام قادیانی ہو، ایک طرف ڈاکٹر ہو، تو جماعت احمدیہ کس کی بات مانے گی؟ یہ میرا سوال ہے اور بڑا زوردار سوال ہے۔ جی 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 بڑا زوردار سوال آپ کا آیا، آپ کریں جناب، تحریر پیش کریں۔ میں نے نہیں میں پہلے تحریر میں تو بھی یہاں رکوں گا تو میں تحریر بھی پیش کر دوں گا، میرا سوال ابھی آپ جواب دینا، آپ تو بہت بڑے مربی ہیں، سینئر ترین مربی ہیں۔ مرزا صاحب کو آج آپ نے وہ آگے لگایا ہوا ہے، مرزا وہ جو ہے محمد علی انجینئر صاحب کو، میری گزارش یہ ہے کہ ایک طرف رسول ان کا معنی تفسیر ڈاکٹر یحییٰ صاحب کریں، ایک طرف مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کریں، دونوں کی بات کس کی آپ بات ماننے گا؟ حوالہ میں دکھاؤں گا جی، مجھے پڑھ رہا حوالہ، آپ پہلے مجھے اس کا جواب دے دیجئے پھر حوالے کی طرف چلیں گے۔ جی محترم ڈاکٹر شاہ صاحب، بات یہ ہے اگر آپ نے سوالہ پیش کرنا ہے تو کریں، مجھے اس وقت ذہن میں نہیں ہے۔ آپ کریں، جب آپ پہلے دیکھیں نا، آپ مان جائیں، میں پھر آگے چلتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب میں عرض کروں؟ نہیں آپ نہیں عرض کر سکتے جناب،
डॉक्टर साहब करेंगे। आपने करना है तो आप आ जाएं, इनको डॉक्टर साहब को पीछे हटा दें, आप आ जाएं सामने। डॉक्टर साहब खामोश हो जाए, डॉक्टर साहब आप खामोश हो जाए, इनको बोलने दें, आप खामोश हो जाए। एक बंदा बात करेगा, दो नहीं, एक बंदा बात करेगा, दो नहीं करेंगे। चलो कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे डॉक्टर साहब अगर आप थक गए तो इनको आगे कर दें। अगर आप थक गए तो इनको आगे कर दें, जो बोल रहे हैं ना इनको आगे कर दें। अच्छा एक मिनट शाह साहब, एक मिनट बात सुने। बात ये है, एक तो लफाजी नहीं करनी चाहिए, वरना मैं भी 10,000 अल्फाज बोल सकता हूँ, ठीक है। आपने एक मुअय्यन सवाल किया कि क्या मैंने वो जो मसीह इस्लाम ने जो बयान किया है वो पढ़ी हुई है या नहीं पढ़ी हुई, ठीक है। अगर मेरे ज़हन में इस वक्त नहीं है तो मेरे तकवा का ये मेयार होना चाहिए कि मैं आपको बताऊं कि मुझे इस वक्त मेरे ज़हन में नहीं है। इसका ये मतलब मैं कोई हाफिज मैंने होने का दावा तो नहीं किया। आपने ये नहीं कहा डॉक्टर साहब, माजरत चाहता हूं, आपने ये नहीं कहा कि मेरे ज़हन में नहीं है। आपने मुझे बोलने नहीं दिया, आप तो मैडम में बोलते जा रहे हैं। आप पहले मुसलसल 5 मिनट बोले हैं, मेरा माइक म्यूट था, मैं चुप करके सुनता रहा हूँ। शाह साहब आपने सवाल अभी किया ये वाला जी, ठीक है, आपने अभी ये सवाल किया है, आप इतने जज्बाती क्यों हो रहे हैं भाईजान? इसलिए जज्बाती होता हूँ कि आपके डॉक्टर साहब दूसरे साथी आपके बोलते हैं। आप अगर देखें गुफ्तगू का उसूल ये है कि एक बंदा बात करे, एक मेरे इंतहाई आप देखें, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अखलाक से बात करूंगा, बेफिक्र हो जाएं, लेकिन दूसरे दोस्त जो है ना स्ट्रीम में, उनसे आप कहें कि मैं जनाब बात कर रहा हूँ, मुझे बात मुकम्मल कर लेने दें, फिर उसके बाद वो तशरीफ लाएं, मैं उनके बड़े एहतराम के साथ उनके साथ ये इल्मी गुफ्तगू है उनसे अर्ज करूंगा, ठीक है ना? जी 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 जी, बात ये है शाह साहब, बात ये है साथी बीच में डॉक्टर साहब साथी इंटरफेयर करते हैं, ये दुरुस्त तरीका नहीं है, ये मैं अर्ज कर रहा हूँ। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप कहें। अब अच्छा, वो साथी क्यों बोलते हैं आपके साथ? जी जी मैं बताता हूँ शाह साहब, बात ये है, पहली बात तो एक बात ये नोट कर लें कि आपका और मेरा बाकायदा बाएलान मुनाजरा यहाँ पे नहीं हो रहा, ठीक है। मैं इस प्रोग्राम का होस्ट हूँ और बहैसियत होस्ट ये जिम्मेदारी अब मेरे पे रहने दें कि मैंने प्रोग्राम को किस तरह चलाना है, ठीक है। आपने यहाँ पर मुनाजरा के कह के तो नहीं आए ना, ठीक है। यहाँ पर आपने अगर कोई सवाल करना है, चलिए ऐसा करते हैं, यही गुफ्तगू डॉक्टर साहब ऐसा करते हैं, देखिए डॉक्टर साहब इसको यही गुफ्तगू डॉक्टर साहब ऐसे रुक जाते हैं, तय करके आ जाएंगे, नो प्रॉब्लम, आप ऐसे करें, ठीक है, मैं लीव कर लेता हूँ, ठीक है ना? चले आपकी तरफ से डॉक्टर साहब आपकी तरफ से टेक्स्ट मैसेज आया था, डॉक्टर साहब आपकी तरफ टेक्स्ट, मैं अपना आखिरी, मुझे अगर आप 2-3 मिनट इनायत फरमा दें तो मैं अर्ज करता हूँ और मैं फिर चला जाता हूँ। जी जी फरमाएं। शाह साहब हमें सवाल की इजाजत है आपसे? बिल्कुल, आप 10 सवाल करें, लेकिन एक एक बारी बारी पे करें, ऐसे नहीं मेरे मोहतरम। आप अभी जब डॉक्टर साहब से गुफ्तगू हो रही थी तो आप तो 5 अफराद इकट्ठे, मुझे पता है एक माजी में तलख तजर्बा हुआ कि इकट्ठे आप 5-6 इकट्ठे बोलते हैं, फिर अकेला बंदा क्या करेगा, क्या किसका मैं जवाब दूंगा? इसलिए मैंने वो एहतियाती तदाबीर पहले की हैं, और इसलिए नहीं डॉक्टर साहब दूसरे जो हजरात हैं उनके मुकाबले में डॉक्टर साहब की स्ट्रीम में कुछ उसूल ज़ाबित का ख्याल रखा जाता था, इसलिए मैं इनकी स्ट्रीम में आता हूँ। बाकियों में तो दजल फरेब होता है, डॉक्टर साहब कदे बेहतर है दूसरों से। जज़ाकल्लाह शाह साहब। अच्छा बात ये है, हमें तो दूसरी हर बंदे की स्ट्रीम में दजल और फरेब ही नजर आता है, यहाँ कहीं पे हमने शुक्रिया आपने मान तो लिया कि कहीं आपको असूल नजर आता है, आपकी किसी भी स्ट्रीम में असूल नजर नहीं आता। देखो मैं आपकी कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, आपकी कम्युनिटी में से डॉक्टर साहब बेहतर हैं, तो हमें तो आपकी कम्युनिटी में कहीं पे भी दजल फरेब के अलावा कुछ नजर नहीं आता। ये तो आपकी आंख का फतूर है ना जनाब, ये इसी तरह आपकी आंख का भी फतूर है। आपको दूसरे की आंख का शतीर क्यों नजर आप दूसरे की आंख का तिनका देखते हैं, अपनी आंख का शतीर नहीं देखते। मैं अपनी आंख का शतीर भी देखना शुरू करें डॉक्टर साहब। मोहतरम मैं अर्ज करता हूँ, आप आंख में ना कादियान का सुरमे की बजाय मदीना पाक का सुरमा डालने सही हो जाएंगे। हमारी आंखों में मदीने का सुरमा भी है और अल्लाह ताला की हर अर्ज़े पाक का सुरमा है, अल्लाह के फजल से। आप बरेलवियत का सुरमा अपनी आंख से निकाल के देखें जरा। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मदीना पाक का सुरमा, बरेलिया का जो है ना, बरेलवी उम्मत का सुरमा अपनी आंख से निकाल के, चलिए मैं अगर इजाजत है मोहम्मदिया का सुरमा डाल के देखें। अगर डॉक्टर साहब से बात करो, इजाजत है? जी 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 फरमाए। अच्छा डॉक्टर साहब आपने नहीं पढ़ा, मैं आपको हवाला दे दूंगा, मिर्जा साहिब। मैं आपको बता देता हूँ आप रहने दें, सुरमा चश्मा आरिया से मैं आपको बता देता हूँ, सब्र करें। मैंने ऐसा नहीं, मुझे बोलना, मेरे आप बताना चाह रहे हैं कि हमने मुझे बोलने देना, मुझे बोलने,
میں ڈاکٹر صاحب کو حوالہ دے دوں نا، ڈاکٹر صاحب میں ڈاکٹر صاحب کو حوالہ دے دوں نا، آپ کا 2 منٹ حوالہ، انہوں نے مجھے 2 منٹ حوالہ ہم دے رہے ہیں نہیں، آپ کو، میں انہوں نے بتاؤں گا مجھ سے مانگا ہے، انہوں نے مجھ سے مانگا ہے، آپ سے مانگا انہوں نے، آپ سے مانگا بالکل مانگا ہے، ڈاکٹر صاحب نے مانگا ہے کہ مجھے یاد نہیں، آپ نے مانگا ان سے جی مانگا ہے، بالکل انہوں نے مانگا ہے۔ اچھا دونوں دوست ایک منٹ مجھے بولنے دیں، ایسے رہیں۔ اچھا یہاں پہ شاہ صاحب بات یہ ہے، میں نے آپ نے میرے سے ایک معین سوال کیا، میں نے آپ کو اس کا معین جواب دیا، ٹھیک ہے، میں نے کہا میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے۔ اب دیکھیں آپ ڈاکٹر صاحب میں عرض کر دیتا ہوں، مجھے آپ 2 منٹ دیں، مجھے 2 منٹ دیں، میں کلیئر کر دیتا ہوں مسئلہ۔ شاہ صاحب ایک منٹ، شاہ صاحب آپ کسی کو 2 منٹ نہیں دینے دے رہے۔ نہیں فتح بھائی ٹھہرے ایک منٹ، دونوں دوست پلیز۔ اچھا بات یہ ہے شاہ صاحب، آپ نے ایک معین سوال کیا، میں نے اس کا معین جواب دیا کہ میرے اس کا ذہن میں نہیں ہے۔ میں نے کہا میں کوئی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتابوں کا میں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا کہ میں ان کا حافظ ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا اور پھر دیکھیں میں ابھی جو پروگرام ہوا ہے مسلسل میں 1.5 گھنٹہ الحمدللہ اللہ کی فضل سے، اللہ کی توفیق سے بولا ہوں، وہ انسان کے ذہن سے نکل بھی سکتا ہے۔ اچھا میں نے کیوں نہیں کہا کہ جی میں نے پڑھا ہوا ہے؟ اگر کوئی اور ہوتا تو وہ وہاں پہ جھوٹ بول دیتا، جی میں پڑھا ہوا ہے، جب آپ بیان کرتے تو پھر وہاں پہ وہ اپنے مطلب نکال لیتا۔ میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں نے خدا کو جواب دینا ہے، اگر میرے ذہن میں نہیں ہے تو میں نے کہہ دیا میرے ذہن میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے پڑھا نہیں ہوا، ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، فتح اسلام بھائی نے آپ کو کہا کہ وہ پیش کر دیتے ہیں، آپ نے کہا کہ میں نے کہا کہ آپ پیش کر دیں۔ بات یہاں تک ہوئی تھی، جب میں نے آپ کو کہا تو آپ نے کہا کہ چلیں اگلی دفعہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا چلیے ٹھیک ہے، آپ کی مرضی، اگلی دفعہ کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے حوالہ آپ پیش کر دیں یا فتح اسلام پیش کر دیں، بھائی پیش کر دیں، حوالہ تو مرزا صاحب کا ہے نا، جو مرضی پیش کر دیں، اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کون بھائی پیش کرے گا؟ ہمارے تو دونوں مسلمان بھائی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ایک آدھ بات مجھے اگر اجازت دیں تو قبلہ شاہ صاحب سے میں عرض کر، میری بات سنیں، آپ دیکھیں جو ہمارے شاہ صاحب ہیں نا، ان کی بھی نفسیات کو سمجھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ شاہ صاحب تھوڑے سے جذباتی ہو جایا کرتے ہیں، ان کو یہ پسند نہیں ہوگا کہ آپ میں سے کوئی دوست بھی اس وقت تک مڈل میں بولے جب تک کہ یہ بات طے نہ ہو جائے کہ وہ دوست بولے گا اور شاہ صاحب بولیں گے، ٹھیک ہے۔ ورنہ کیا ہوگا، شاہ صاحب یہاں پر بہت وہ اس بات کو اچھالیں گے کہ مڈل میں کوئی بول پڑا ہے، حالانکہ ہر پروگرام کا ایک سیٹ اپ ہوتا ہے۔ ہمارے پروگرام کا سیٹ اپ یہ ہے کہ اگر لائیو مناظرہ نہ ہو رہا ہو تو ہم پروگرام کے پہلے حصے میں، جس طرح آج میں نے پیش کیا تھا، ہم کوئی دوست ہمارے میں سے ایک مضمون پیش کرتے ہیں۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں جب سوال والی بات آتی ہے تو ہوسٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس کو کہتا ہے کہ اس کا جواب دے، ٹھیک ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی شاہ صاحب جو ہیں وہ ان قوانین کو نہیں مانتے، تو کوئی نہیں، ہمارے وہ مہمان ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں۔ شاہ صاحب آپ نے حوالہ پڑھنا ہے تو پڑھ دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ شاہ صاحب، اچھا شاید ان کا مائک بند تو نہیں۔ جی شاہ صاحب آپ کا مائک، سوری ڈاکٹر صاحب آپ زبان بندی کر دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں بولیں۔ کوئی بات نہیں، میں نے کھول دیا میرے بھائی، جی فرمائیں۔ میں نے کہا آپ ویسے آپ جملہ کہہ دیا کریں کہ شاہ صاحب چپ کر جائیں، میں چپ کر جاؤں گا، مائک میوٹ نہ کیا کریں۔ ہاں دوسرے دوست ہیں نا، ان کے بارے میں بولوں گا، آپ کے بارے میں آپ جب کہیں گے چپ کریں، چونکہ آپ ہوسٹ ہیں، باقی ہوسٹ نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کو رائٹ نہیں پہنچتا کہ مجھے چپ کروائیں، آپ کو رائٹ پہنچتا ہے کہ آپ مجھے کہیں کہ چپ کر جائیں، میں مائک بند نہ بھی کریں، میں خاموش ہو جاؤں گا۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ جو اس آیت مقدسہ میں نے پیش کی ہے، اس میں ایک تو عربی اعتبار سے جو ثم کا لفظ ہے یہ آخری کے معنوں میں آتا ہے، سب آ چکے، اور تراخی کے معنوں میں ثم جاءکم رسول۔ آپ نے یہ کہا کہ یہاں کوئی بھی رسول ہو، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی صاحب یہاں پر وہ بالکل واضح طور پر کہتے کہ اس نص صریح سے کہ تمام انبیاء کرام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میثاق لیا گیا، اور یہاں رسول سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کہہ رہے کوئی بھی رسول ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ مرزا صاحب کی کتابوں میں رسول کی انہوں نے وضاحت کر
دی کہ یہاں رسول سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا. اگر آپ اس کو تسلیم نہیں کرتے تو میں پھر ابھی چونکہ گاڑی بھی ہوں تو میں پھر حوالہ بھی آپ کو پیش کر سکتا ہوں. میں نے خود پڑھا ہوا ہے حوالہ. جی اب آپ فرمائیے. اچھا ٹھیک ہے جی. جزاک اللہ. آپ یہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ آخری رسول آئیں گے وہاں پہ. رسول سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ. آپ کا بیان اور مرزا صاحب کے بیان میں اختلاف ہے, متضاد بیانات ہیں, اپوزٹ بیانات ہیں. آپ نے اس آیت مقدسہ کی تشریح اور تفسیر اور یہ کی ہے کہ رسول سے مراد کوئی ایسا رسول, جبکہ مرزا صاحب معین کرتے ہیں اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو اس اعتبار سے ثم جاءکم رسول, عظمتوں والا رسول ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر قرآن مجید کی متعدد آیات والذی ارسل رسولہ, رسول جو ہے وہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اگر آپ چاہیں گے تو میں سورہ احزاب کی تشریح اور تفسیر بالکل واضح ہے, اس کا اس آیت مقدسہ سے کوئی کلیش نہیں. وَأَخَذْنَا من کا جہاں پہ سورہ احزاب میں وہ حضور علیہ السلام, سب کائنات مرکز و محور ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. علامہ اقبال نے فرمایا کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, تو ساری کائنات کا مرکز و سب کائنات حضور علیہ السلام کے لیے, کوئی حضور علیہ السلام کسی کے لیے نہیں ہے. ساری کائنات تخلیق کی گئی ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ احزاب میں بھی حضور علیہ السلام سے اپنے منصب نبوت کا میثاق لیا گیا. یہ نہیں کہا گیا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم نے کسی کی مدد کرنی ہے. انبیاء کو تو کہا گیا کہ تم نے نبی پاک پر ایمان لانا ہے. انبیاء کرام سے تو میثاق لیا گیا کہ حضور کے دین کی مدد کرنی ہے. لیکن سورہ احزاب میں صرف من کا ہے. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بھی میثاق لیا گیا, انبیاء سے بھی میثاق لیا گیا. اور پھر جو اولو العزم انبیاء کرام ہیں ان کا علیحدہ نام لے کر, تو یہاں پر جو ہے جیسے پریزیڈنٹ ہوتا ہے اس کا ایک اپنا حلف بھی ہوتا ہے, پھر اس کے جو آگے عوام رعایا ہوتی ہے وہ بھی اس کی بیعت کرتی ہے. تو یہ حضور علیہ السلام کا جو اپنا منصب ہے, اور قرآن کی دیگر مقامات پر بھی اپنا جو انبیاء کرام فریضہ سرانجام دینے آتے ہیں اس کا بھی منصب لیا جاتا ہے. اور حضور چونکہ سید ہیں ساری کائنات کے, سید المرسلین ہیں, امام الاولین والآخرین ہیں, حضور علیہ السلام کی خاطر ساری کائنات کو تخلیق کیا گیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا عہد لیا گیا, اپنے منصب نبوت کا جو ذمہ داری دی گئی ہے. یہ قطعاً آیت مقدسہ میں نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام سے کسی اور نبی کے لیے عہد لیا گیا. جو آپ نے سوال کیا تو میں اس کی تردید کرتا ہوں, اور قرآن مجید فرقان حمید میں اس کی کوئی نظیر, کوئی مثال, کوئی لفظ, ایک آیت کا ٹکڑا بھی اس طرح کا نہیں ملتا. یہ ڈاکٹر صاحب میں نے عرض کیا ہے. اب آپ نے اس پہ بات کرنی ہے تو آپ کیجیے. جی جزاک اللہ. چلیں شاہ صاحب جزاک اللہ, آپ نے اپنا جو ہے وہ موقع پیش کر دیا. میرے سامنے چونکہ یہ ہے نہیں, فتح اسلام بھائی آپ کے سامنے یہ موجود ہے یہ جو یہ فرما رہے ہیں. جی میں عرض کر دیتا ہوں شاہ صاحب. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کو 3 سے 4 جگہوں پہ اس آیت کریمہ کو ڈسکس کیا ہے, اور ایک جگہ پہ ان لوگوں کو مخاطب کر کے کہا ہے جو رسول کے اوپر ایمان لانے کو ضروری نہیں سمجھتے, جس میں حکیم عبداللہ جو تھے خان صاحب پٹیالوی ان کا ذکر تھا. ان کو مخاطب کر کے گیا کہ رسول کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے ان کا, کیونکہ انہوں نے یہ عقیدہ پیش کیا تھا کہ صرف توحید پہ ایمان لے ہیں تو رسول کی وہ نجات کے لیے کافی ہے. تو وہاں پہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس آیت کو بھی پیش کیا کہ لازم ہے رسول پہ ایمان بھی لانا اور اس کی مدد بھی کرنا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شامل ہیں, اس کا انکار نہیں. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے روحانی خزائن کے اندر بھی اس بات کا ذکر کیا ہے, پھر سرمہ چشمہ آریہ کے اندر بھی اس بات کا ذکر کیا ہے. اگر کہیں گے تو وہ اقتباسات پڑھ کے سنا دیتا ہوں. ہم آپ سے اولین سوال یہ کرتے ہیں کہ میثاق النبیین استغراقی ہے کہ نہیں, کیا یہ تمام انبیاء علیہ السلام سے میثاق لیا گیا کہ نہیں, اور یہ میثاق کب لیا گیا. پھر اس آیت کا جو اگلا حصہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میثاق لینے کے بعد اگر استغراق کا النبیین ہے تو پھر ان کو خدا تعالیٰ کیا حکم دے رہا ہے کہ جب میں تمہیں عطا دوں کتاب اور حکمت. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتاب اور حکمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی کہ نہیں کی. اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے پھر آئے رسول جو مصدق ہو کس کا,
کتاب اور حکمت دینے کا، اس کتاب اور حکمت اور اس رسول کا مصدق ہو، کیونکہ کتاب اور حکمت عطا کرنے کے بعد آپ سے شاہ صاحب میرا پہلا سوال کہ میثاق النبیین کیا استغراق کا ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کتاب اور حکمت عطا کی کہ نہیں کی؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کتاب اور حکمت عطا کی تو اس کے بعد مصدق کون ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی؟ اور آپ سے میں پوچھوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کتاب اور حکمت کب عطا کی؟ کیا کتاب اور حکمت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد عطا کی یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عطا کر دی؟ جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین تب سے بیان کر دیا کہ میں اللہ کا بندہ اور خاتم النبیین تب سے ہوں جب سے آدم اپنی تخلیق میں تھے. پھر اس کے بعد خدا تعالیٰ نے تمام انبیوں سے جب عہد لے لیا تو بتائیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کتاب اور حکمت عطا کر دی تو کون کون سا نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور ان کے اوپر ایمان لانے کے لیے آیا؟ اس سے تو آپ کے وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب وفات حضر اور وفات انبیاء کی دلیل ثابت کرتے ہیں جو کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو ثابت کرتی ہے، اور اسی دلیل کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے وفات عیسیٰ علیہ السلام کی دلیل کے طور پر بھی پیش کیا ہے کہ وہ تو آئے نہیں ہیں. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائیں کس غزوے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے مدد کی، کس مارکے میں اللہ تعالیٰ کے نبی کی مدد کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے؟ تو بنیادی طور پہ 3 سوال ہیں، ان کو آپ 1 بائی 1 ایڈریس کریں کہ الف لام استغراق کیا ہے اور یہ میثاق کب لیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب اور حکمت کب دی گئی؟ کیا اس کے بعد کوئی مصدق رسول آیا؟ دکھائیں ہمیں. جی ڈاکٹر صاحب اجازت ہے؟ جی جی ڈاکٹر صاحب آپ کی طرح ان صاحب نے بھی اپنے بانی جماعت کی یہ کتابوں سے ناواقف ہیں اور بالکل واضح جواب نہیں دے سکتے، منہ بمسا ایسے دائیں بائیں کر کے حکیم نور الدین لا کے تو یہ دائیں بائیں ہو گئے ہیں. اس حکیم نور الدین صاحب نہیں تھے، عبد الحکیم صاحب پٹیالوی تھے. جی جی میں ایک منٹ، ہاں میں ان کو تصحیح کرنا چاہتا تھا. شاہ صاحب آپ کو شاید غلط سنائی دیا ہے، وہ انہوں نے کسی اور شخصیت کا نام لیا تھا. ٹھیک ہے، پڑھا وہ شخصیت جنہوں نے خط و خطابت ہو رہی انہیں کا ذکر کر رہے ہیں نا. کن کا شاہ صاحب؟ یہ جو اچھا پہلے جو صاحب بول رہے تھے ان کا نام کیا ہے؟ جی ان کا نام لکھا ہوا آ رہا ہے فتح اسلام. میں ابھی صرف بول رہا ہوں، میں جو ہے نا بتا دیں آپ کیا نام ہے. جی جی فتح اسلام ان کا نام لکھا ہوا آ رہا ہے. ان کا نام فتح اسلام ہے جی. اصل نام جی میرا حقیقی نام انیس الرحمان ہے اور فتح اسلام میرا سٹوڈو نیم ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا میرے محترم گزارش یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی طرح آپ نے بھی اس آیت کے تحت جو مرزا صاحب نے تصریح کی ہے آپ نے نہیں پڑھا. آپ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ میں نے الحمدللہ پڑھے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ 3 سے 4 جگہ پہ حضرت مسیح موعود نے ذکر کیا. میں نے کتابوں کے نام ان کے پیج نمبر بتاؤں. شاہ صاحب پیج نمبر سن لیں. شاہ صاحب پیج نمبر سن لیں ذرا، 1 سیکنڈ دیتے ہیں. حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 133 تا 34. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کو جہاں پہ وفات مسیح کی دلیل کے طور پر پیش کیا، ریویو آف ریلیجنز جلد نمبر، وہ اخبار کا نام ہے، رسالہ ہے جہاں پہ اس کا ذکر کیا. جلد نہیں ہے، روحانی خزائن میں عرض کر رہا ہوں وہ جلدی فارم میں بھی شائع ہوئی ہے، اس کی کمپائلیشن بھی کی گئی ہے. نہیں وہ خزائن سے ہے یا علیحدہ کوئی اور اخبار سے ہیں؟ میں خزائن سے تو میں نے آپ کو بتا دیا نا. اس کے بعد سرمہ چشمہ آریہ میں خزائن سے آپ نے ایک حوالہ ہی پڑھا ہے نا، ایک حوالہ ہی پڑھا ہے. میں عرض کر رہا ہوں میں نے سرمہ چشمہ آریہ کا بھی ذکر کیا، شاید آپ نے سنا نہیں، سفر کے دوران ہے، شاید ابھی آپ موٹر وے پہ. جلد نمبر اور صفحہ بھی بتا دیں تاکہ دوسرا حوالہ بھی ہو جائے. جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، 1 سیکنڈ. دوسری جگہ پہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 27980. 5 منٹوں بعد سروس آ رہی ہے تو یہاں پہ میں آپ کو وہ پڑھ کے سناتا ہوں. آپ کو نہیں سمجھ آئی جی آپ کہتے ہیں تو میں اسکرین پہ لے آتا ہوں آپ کے لیے آسانی کے لیے. نہیں میں اسکرین پہ نہیں پڑھ سکتا نا، تو میں بول سکتا ہوں صرف. میں نے تو آپ کے سامنے جو سوالات رکھے ان میں سے کسی ایک کا بھی جواب نہیں دیا. جی میں عرض کرتا ہوں رسول ان سے، یہ جو رسول ہے اس سے مراد مرزا صاحب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا ہے یا نہیں، یا کسی اور کو لیا؟ مجھے جواب. کس نے انکار کیا کہ بھئی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میثاق النبیین میں نہیں ہے؟
نہیں میں ان کے بارے میں نہیں لیا گیا. نہیں آپ کو میں نے اسی لیے پوچھا تھا کہ میثاق النبیین الف لام استغراق کا ہے کہ نہیں ہے. انیس صاحب اس طرف چلتے ہیں, میرا سوال تو دینا جو میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا تھا. آپ کو میں پوچھ رہا ہوں رسول ان سے مراد نبی پاک ہے یا نہیں ہے, میرا یہ سوال ہے. میں نے کب انکار کیا؟ کس نے انکار کیا کہ رسول ان سے مراد؟ پھر آئے وہ رسول تو اس کی مدد کرنا ہے. ہر رسول کی مدد کا حکم ہے, ہر رسول کی مدد کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ تو میثاق ہی نبیین سے یہ لے رہا ہے, جب میں کتاب اور حکمت ہوں تو آئے تمہارے پاس رسول تو اس کی مدد کرنا. میری بات تو سنیں جناب, میرا سوال یہ ہے کہ رسول ان سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا کوئی اور ہے, یہ بتائیں مجھے. بھائی اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے میثاق لے کے ہر رسول کے بارے میں اس طرف نہ جائیں, میرا یہاں رسول ان سے مراد اس طرف کیوں نہ جاؤں, میں تو آپ کو قرآن کی طرف لے کے آ رہا ہوں. میں آپ کو میرا پہلے جواب دے دینا, رسول ان سے مراد نبی پاک ہے یا کوئی اور ہے؟ نبی پاک بھی ہیں اور مرزا صاحب صرف نبی پاک کریں, پھر کیا ہوگا بتائیں مجھے, کس کی بات چلے گی؟ آپ کی چلے گی, مرزا صاحب کی چلے گی؟ مرزا صاحب اگر یہ کہہ دیں کہ اس میں دوسرے کسی نبی کی آمد کا ذکر نہیں ہے تو لائیں. میں ابھی دیکھیں میں رسول میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا, حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہیں کہا ہے کہ اس میں کسی اور نبی کی آمد کا ذکر نہیں ہے. وہ انیس الرحمان صاحب, وہ میرا سوال کا آپ دائیں بائیں کیوں جاتے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی جماعت نے, میرا یہ دعویٰ ہے کہ جو مرزا صاحب نے کہا تھا آپ اس سے بھی 2 قدم آگے جا رہے ہیں. مرزا صاحب نے ہم حضرت مسیح موعود کی کسی بات کا انکار نہیں کر رہے. میں نے کہاں انکار کیا کہ وہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہے, النبیین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ نہیں ہے. میں نے تو اس سے پہلے آپ نیچے والے رسول پہ آ گیا جو پہلا میثاق النبیین ہے. میں کر رہا ہوں, میں نے دلیل ایسا نہیں, میں نے دلیل ہی ثم جاءکم رسول ختم نبوت آپ نے پوری آیت سے دلیل دیا, اور آیت کے اوپر اب اگر بات ہوگی تو پہلے حصے پہ پہلے بات ہوگی. میں یہ کر رہا ہوں کہ ثم پہلے حصے پہ پہلے بات ہوگی. شاہ صاحب میثاق النبیین میں بتائیں کہ النبیین میں استغراقی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے, اور یہ میثاق کب لیا گیا؟ دیکھیں میں آپ کے سامنے مرزا صاحب کو میں نے کھڑا کیا ہے, ان کو گرایا. میں آپ کے سامنے اللہ کا کلام کھڑا کر رہا ہوں, آپ اللہ کے کلام کو پڑھ کے رکھ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کلام کے بارے میں کہتے ہیں تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے. مطلب یہ ہوا کہ مرزا صاحب قرآن کے خلاف ہیں, یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ مرزا صاحب نے کہیں پہ بھی یہ نہیں کہا کہ آئندہ کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے, اس کے اندر کسی اور رسول کا ذکر نہیں ہے. مرزا صاحب نے النبیین سے مراد کہیں پہ بھی یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میثاق النبیین میں نہیں ہے. میں ابھی پڑھ کے مرزا صاحب کی طرف اگر غلط بات منسوب کر رہے ہیں تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ آپ کو روکنا. اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی ہمت دی ہے کہ میں غلط بات کو اگر ہو تو میں اس کو مانتا ہوں. میں آپ کو آپ بتائیں نا, آپ اللہ کے فضل سے غلط بات کو بتائیں نا. میثاق النبیین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ نہیں؟ جی میں کہہ رہا ہوں کہ رسول, ابھی تو ڈاکٹر صاحب سے بات چل رہی, رسول ان سے مراد کون ہے؟ میں تو پوچھ رہا ہوں وائز اخذ اللہ میثاق النبیین, جس سے آیت کی ابتدا کی وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نہیں؟ نا اس کا جواب دوں گا تو دیں. اچھا چلیں انیس الرحمان صاحب, آپ کو آیت نازل کس پر ہو رہی ہے؟ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ. خطاب کو کس کو کیا جا رہا ہے؟ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو. اور میثاق نبیوں سے کس کے لیے لیا جا رہا ہے؟ میثاق کس کے متعلق لیا جا رہا ہے؟ نبیوں سے نبیوں کے متعلق جا رہا ہے, یہ بتائیے مجھے. نبیوں سے نبی کے متعلق. نبیوں کے متعلق تو نبی کون ہے یہاں پہ؟ نبیوں سے نبی کے متعلق پوری بات کریں. نبی کون ہے یہاں پہ؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور باقی انبیاء بھی. اچھا ابھی آپ نے بھی اور باقی انبیاء کون ہیں؟ النبیین, میثاق النبیین والے. استغفر اللہ. النبیین سے تو خطاب, النبیین سے تو میثاق لیا جا رہا ہے. تو پہلے نبیوں سے دوسرے انبیاء کی مدد کا میثاق نہیں تھا؟ نہ ثم جاءکم رسول, ایک رسول کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ قرآن, شاہ جی سنیں صبر کریں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کب یہ میثاق لیا گیا. شاہ جی اب آپ مجھے بتائیں یہ میثاق کب لیا اللہ نے؟ اب میں بتاتا ہوں, دیکھیے اب آئیے جناب, روحانی خزانہ نکالنے دی 4 سر, مجھے میری بات کا جواب دیں. میثاق کب لیا گیا؟ 2 لفظوں میں بتائیں کب لیا گیا. اب رکے ذرا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیت نازل کرنے کے بعد یا پہلے؟ فتح اسلام صاحب ایسے نہیں, مجھے آپ ایسا کریں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول پیش کریں, میں رک جاؤں گا وہیں پہ. آپ نہیں رک رہے. ہم تو اللہ کا کلام پیش کر رہے ہیں, وہ اس کو میرے پیارے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت کا ہے. اس کا مطلب سنیں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
अब आप नहीं रुक रहे, इसका मतलब अब आप नहीं रुक रहे, शाह साहब नहीं रुक रहे, मैं हदीस पेश कर रहा हूँ, आप नहीं रुक रहे। खजाइन जिल्द 4 सफा निकाले। शाह साहब मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कॉल पेश कर रहा हूँ, क्यों नहीं रुक रहे? मैं क्या कॉल है बताइए? क्यों नहीं रुक रहे? जो कहते हो करते क्यों नहीं? बताइए क्या कॉल है? मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान तुम्हारे हक में हुज्जत है या तुम्हारे खिलाफ? बात पूरी कर ले। मैं पूरी कर रहा हूँ। अच्छा, हज़रत सल्लल्लाहु को खुदा तआला कुरान नाजिल करके कह रहा है कि याद करो वा इज अखज़ल्लाहु मिसाकन नबिय्यीन। अब देखा आप घबरा रहे हैं मुझे मिर्जा साहब की। मैं कौन घबरा रहा हूँ? मैं तो कह रहा हूँ अल्लाह ताला कह रहा है याद करो जब नबियों से मिसाक लिया। बताएं नबियों से मिसाक कब लिया? किसको याद करवाया जा रहा है? किसको याद करवाया जा रहा है? हाँ, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी और उम्मत को भी और उन गुज़श्ता उम्मतों को भी। पहले किसको करवाया जा रहा है? मुखातिब अव्वल कौन है? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हाँ बस, अभी आप मुझे रुकेंगे, मैं 2 मिनट बोलूं? बोल रहे हैं। हाँ देखिए, अब निकालिए रूहानी खजाइन जिल्द 4 जी, सफा 247 जी। देखिए इसका नीचे पर इनसे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो वो मर्तबा के तमाम अंबिया को बाताकीद तमाम हुक्म हुआ है और उनसे इकरार मिसाक लिया गया है कि वो सब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लावें। रूहानी खजाइन 248 सवा पढ़ रहा हूँ, डॉक्टर साहब लगाइएगा। वइज़ा ख़ज़ल्लाहु मिसाकन नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिकुल लिमा मअकुम। मिर्जा साहब ने वाज़े तौर पर सफ़ा 247 पर लिखा और आगे ये आयत लाई और फिर जो है वो हज़रत मियाँ साहब और मोहम्मद हुसैन साहब जिनकी आप जिक्र कर रहे थे, ये क़तई दलालत जो है वो वहाँ बयान कर रहे हैं। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि तमाम अंबिया को बातकी तमाम हुक्म हुआ कि उनसे इकरार व मिसाक लिया गया। हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए एक हवाला रूहानी खजाइन जिल्द 18 सफ़ा 675 675 रूहानी खजाइन 18। यहाँ पर मिर्जा साहब ने किस्मत अंबिया के बाब में सूरह आल इमरान में ये आयत है वइज़ा ख़ज़ल्लाहु मिसाकन नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबि व हिकमा और क़ालू अक़ररना तक गए। इस आयत से बनस्से सरी साबित हुआ कि तमाम अंबिया जिनमें हज़रत मसीह भी शामिल हैं मामूर थे कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लावें। आप कह रहे हैं कि हजूर भी हैं और कोई ये मिर्जा साहब कह रहे हैं नस्से सरी से सिर्फ एक है ज़ाते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत मसीह से भी हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए मिसाक लिया गया। 2 हवाले, तीसरा हवाला सुनिए जी। रूहानी खजान 21 सफ़ा 300 जी 1 2 3 4 5 6 छठी सतर से पढ़ रहा हूँ जनाब। 21वीं जिल्द सफ़ा 300 छठी लाइन से पढ़ रहा हूँ। कुरान शरीफ से साबित है कि हर एक नबी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में दाखिल है, जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह। बस इस तरह तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हुए और हज़रत ईसा को उम्मती बनाने के क्या माने हैं? आपने फतेह इस्लाम साहब, आप डॉक्टर याहिया साहब, मैंने 3 हवाले पेश किए हैं। आपकी तफसीर और है, फतेह इस्लाम साहब की तफसीर और है, मिर्जा साहब के 3 हवाले हैं। उन्होंने मुअय्यन कर दिया कि या रसूल से मुराद फ़कत और फ़कत ज़ाते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तमाम अंबिया, उसमें हज़रत मसीह भी शामिल हैं, उनसे भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैंने 3 हवाले पेश किए हैं। और इस बात इसके अलावा जो कह रहे थे ना ये साहिब फतेह इस्लाम साहब के, मिर्जा साहब के और भी हवाले हैं। तो ये 3 मकामात इन्होंने कहा, मैंने तीनों के तीनों कर दिए और तीनों में, और मैं ये खास तौर पे जिल्द 18 सफ़ा 675 इस आयत से बनस्से सरीह साबित हुआ कि तमाम अंबिया जिनमें हज़रत मसीह भी शामिल है क्या हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लावें। इसलिए मेरे मोहतरम, मैंने जब गुफ्तगू का आगाज़ किया था डॉक्टर साहब से, मैंने कहा कि आपके लिए मिर्जा साहब की बात हुज्जत होगी, तो इन्होंने कहा जी बिल्कुल हुज्जत होगी। तो आप लोग अब मिर्जा साहब ने रसूल से मुराद हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लिया,
یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور جیسے آپ نے کہا نا کہ جی دیکھیں جو سپہ سالار ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی وہ افسنگ آؤٹ پریڈ یا پریزیڈنٹ جو ہے وہ بھی شامل ہوتا ہے ملک کے اندر، وہ ملکی باشندہ ہوتا ہے، لیکن اس کو جب خطاب کیا جاتا ہے تو پھر خطاب اسی سے، جیسے حضور علیہ الصلوۃ العالمین ہے تو العالمین میں نبی پاک شامل نہیں ہے، کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا، لیکن رحمت للعالمین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت ہے کہ وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، العالمین میں ہے لیکن رحمت ہے سب کے لیے. تو یہاں پر انبیاء حضور علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء میں شامل ہیں، لیکن یہاں پر تمام انبیاء کرام سے خطاب ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ اذْكُرْ، اے محبوب یاد کرو ہم نے آپ کے لیے تمام انبیاء کرام سے وعدہ میثاق لیا، اور یہ آپ کی بانی جماعت جن کو آپ کہتے ہیں آپ ان کو مانتے ہیں، ان کے ساتھ آپ القابات لگاتے ہیں، ان کی تفسیر اور ہے، ڈاکٹر یحییٰ صاحب کی سمجھ اور ہے، فتح اسلام انیس الرحمان کی سمجھ اور ہے. اس وقت آپ اپنے بانی کے خلاف قرآن مجید کی تفسیر کر رہے ہیں. اب یہ بار بار کہنا کہ قرآن حجت ہے، تو جناب فتح اسلام سے اس کا مطلب ہے مرزا صاحب قرآن کے خلاف ہیں، مرزا صاحب اور پیج پر ہیں آپ کے بقول کہ قرآن اور کہتا ہے، مرزا صاحب اور کہتے ہیں. تو میرا کام تھا ڈاکٹر صاحب، میں نے جو شروع میں گفتگو کی تھی، یہ آیت ثم جاءکم رسول ثم تراخی کے لیے سارے انبیاء کرام کی پیدائش ہو چکی، اور مرزا صاحب کے 3 مقامات میں نے پڑھ کر آپ کو سنائے، حوالہ غلط ہو تو میں ذمہ دار، صفحہ درست نہ ہو میرے سامنے ہے، میں نے پڑھ کر سنایا ہے اور ریکارڈ ہو چکا ہے. اس لیے میں نے ڈاکٹر صاحب اپنا جو موقف پیش کرنا تھا وہ میں نے پیش کر دیا، اور آپ نے تو چونکہ پڑھا ہوا نہیں تھا، یاد نہیں تھا. جو فتح اسلام صاحب ہیں انہوں نے بھی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ بھی پکڑے گئے ہیں، اور میں نے نہیں ڈاکٹر شاہ صاحب ابھی صبر کریں، ابھی تو صبر کریں، ابھی تو آپ نے اپنا مقدمہ رکھ لیا نا. اب آپ کو میں بتاتا ہوں پکڑے کہاں سے گئے آپ. حضرت مسیح موعود کے جتنے حوالے پیش کیے آپ نے، کہیں پہ یہ ذکر ہے کہ آئندہ کسی رسول کا میثاق نہیں. کسی ایک حوالے میں دیں $100 کینیڈین ایک حوالے پہ انعام، ایک حوالہ دے $100 کینیڈین ایک حوالے پہ انعام. ڈالروں پہ آ گئے ہیں. ابھی آپ نے چندہ لینے بیٹھ جانا ہے. صبر کر لیں میں آپ کو بتاتا ہوں. میں آپ کو اس وجہ سے کہہ رہا ہوں آپ نے بات، جب کسی کی بات کرتے ہیں نا تو بات سننی بھی چاہیے. میں نے تو آپ کو حضرت مسیح موعود کی طرف جو آپ نے بات کی نا اس کے اوپر اتنا بڑا چیلنج کسی وجہ سے دے رہا ہوں. بات یہ کر رہا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جتنے حوالے آپ نے پیش کیے اس میں حضرت مسیح موعود نے یہ کہا ہو کہ آئندہ کوئی نبی نہیں آئے گا. اس آیت سے ثابت ہوتا ہے $100 فی حوالہ انعام. شاہ صاحب دیکھیں میری بات فتح اسلام ایک منٹ ٹھہریں. شاہ صاحب دیکھیں میری بات سنیں. دیکھیں ابھی جب آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لے کے آئے بہت بہت شکریہ. آپ نے اتنا لمبا لیکچر دیا کہ گویا ہمیں بولنے کی تہذیب نہیں ہے. شاہ صاحب آپ نے اتنا لمبا بولے، کوئی بندہ مڈل میں ابھی بولا نہیں بولا. آپ فتح اسلام بول رہے ہیں، وہ اپنی بات بیان کر رہے ہیں، صبر کے ساتھ اس کو سنیں. آپ کو موقع دیتے ہیں، ہم صبر کرنے میں کیا رہ جائے. ان اللہ مع الصابرین. ڈاکٹر اجازت ہے ایک جملہ کہہ دو پھر فتح اسلام صاحب کو 15 منٹ دیں آپ، ٹھیک ہے جی فرمائیں. 15 منٹ دے دیجیے گا، کوئی فکر نہیں، بولتے جائیں. وہ ابھی دیکھیں ان کے پاس دلیل ختم ہو گئی، ڈالروں پر آ گئے ہیں. بس اتنا جملہ میرا تھا. چلیں اب بولے آپ. اچھا فتح اسلام بھائی ایک منٹ ٹھہریں. یہ ان کو یہ عجیب بات ہے، ہر جو بولنے والا ہے یہ اس کا ایک طرز کلام ہوتا ہے کہ وہ جو بھی جس طرح اس نے بات جو ہے اس کو وضاحت کرنی ہے. یہ اس طرح کی جو ہوتے ہیں نا چٹخلے شاہ صاحب جانے دیں، اچھا نہیں لگتا. ایک اچھی گفتگو ماحول میں گفتگو ہو رہی ہے، اس کو چلنے دیں. جی فتح اسلام بھائی. بھی شکریہ ڈاکٹر صاحب. یہ ہمیشہ ہوتا ہے جب کسی کا باطل ظاہر کرنا ہو نا کہ وہ کسی کی طرف غلط بات منسوب کر رہا ہے تو وہاں پہ انعامی چیلنج دے کے اگلے بندے کو بتانا ہوتا ہے کہ بھائی آپ جو بات بیان کر رہے ہیں آپ غلط بیان کر رہے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے انہوں نے جتنے حوالوں کا ذکر کیا، 3 کا میں نے سامنے ذکر کر دیا، اور ان میں روحانی خزائن جلد 22 کا میں نے ذکر کر دیا کہ یہ آیت وفات کے اوپر دلیل کر رہی ہے. میں نے 3 عدد سوالات کیے. شاہ صاحب نے تقریباً
10 سے 12 منٹ کی تقریر کی, کسی ایک سوال کا بھی جواب نہیں دیا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں کہا, اس میں ہم میں سے کسی نے بھی, نہ ڈاکٹر صاحب نے, نہ مبارک صاحب نے, نہ رفاقت صاحب کو تو ابھی موقع ہی نہیں ملا بات کرنے کا, نہ میں نے کہیں پہ بھی کہا کہ مساق النبیین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مساق نہیں. حضرت مسیح موعود کی تشریح سر آنکھوں پہ, وہ بھی قبول ہوگی. اب آپ سے میں نے اس کے بعد پوچھا تھا کہ قرآن آپ کے حق میں حجت ہے اور یا آپ کے خلاف, یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ تھا. اس کے مطابق میں نے پوچھا کہ بتائیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, النبیین جو مساق لیا گیا ہے کیا سب نبیوں سے لیا گیا, اور یہ مساق کب لیا؟ شاہ صاحب کا جواب نہیں آیا. اس کے بعد میں نے پوچھا پھر اللہ تعالیٰ عطا کرے کتاب اور حکمت, کیا شاہ صاحب نے بتایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کتاب اور حکمت عطا کی کہ نہیں کی؟ مساق اللہ تعالیٰ سب نبیوں سے لے رہا ہے. شاہ صاحب کی اپنی کتابوں سے کہیں گے, احمد رضا ہاں بریلوی صاحب کے ترجمہ سے کہیں گے تو میں دکھاؤں گا کہ یہ مساق کب لیا گیا. ابھی شاہ صاحب ہمت تو کریں. پھر جب مساق لے لیا گیا سب نبیوں سے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتاب اور حکمت عطا ہوئی, شاہ صاحب سے میں نے پوچھا بتائیں کتاب اور حکمت عطا ہونے کے بعد کون سا رسول آیا؟ شاہ صاحب نے اس کا جواب نہیں دیا. پھر اس کے بعد میں نے پوچھا کہ جن نبیوں سے مساق لیا گیا تھا اگر وہ حیات ہیں تو ان میں سے کوئی ایک نبی بتائیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کے لیے, ان کی نصرت کے لیے, ان کے اوپر ایمان لانے کے لیے کسی غزوے میں کسی جگہ پہ شامل ہوا ہو. یہ آیت مبارکہ تو شاہ صاحب کے عقیدے کو باطل کرتی ہے جو ان کا حیات اور حیات مسیح سے تعلق رکھتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی روحانی خزائن جلد 22 کے اندر اسی بات کو, اسی مضمون کو کھول کے رکھا ہے کہ اب ظاہر ہے کہ انبیاء تو اپنے اپنے وقت پر فوت ہو گئے, اور اسی آیت کے نیچے لکھ رہے ہیں, یہی دلیل دے کے وفات مسیح کی دلیل کے تحت لکھ رہے ہیں وہاں پہ. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ کہاں لکھ دیا کہ قرآن کے معارف جس قدر میں نے بیان کر دیے ہیں وہ پورے کے پورے ہو گئے قرآن کریم کی آیات سے. اگر کہیں گے تو شاہ صاحب آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حوالے میں بھیجوں گا, میں دوں گا, کہ جس میں حضرت مسیح موعود کہہ رہی ہیں کہ قرآن کی تفسیر کرتا ہے اور اس کے معارف کا سلسلہ قیامت تک جاری ہے. اگر آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ثابت کرنے کے لیے اگر اس آیت سے دلیل ہے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آمد ثابت کرنے کے لیے بھی یہ دلیل ہے, کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کتاب اور حکمت دے رہا ہے, اور اس کے بعد ہے کہ اللہ تعالیٰ مصدق انبیاء کو, نبی کو بھیجے گا جو اس کی تصدیق کرے گا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تو صداقت اس آیت سے ثابت ہو رہی ہے, ان کا آنا, یہ آیت تو اجراء نبوت کے اوپر دلیل بن رہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس آیت سے ختم نبوت ثابت ہو رہی ہے, کیا آئندہ کوئی نبی نہیں آئے گا؟ خدا کا کلام تو ثابت کر رہا ہے جو باطل کو نہ آگے سے آنے دیتا ہے نہ پیچھے سے آنے دیتا ہے. پھر میں نے آپ سے پوچھا کہ بتائیں شاہ صاحب پورے قرآن میں 2 مساقوں کا ذکر ہے, ایک بنی اسرائیل کے اور ایک انبیاء کے. کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بنی اسرائیل کا مساق لیا گیا تھا کہ انبیاء کا لیا گیا تھا؟ بتائیں ذرا. جزاک اللہ. جی جزاک اللہ. فتح اسلام بھائی, اس سے پہلے میں شاہ صاحب کی طرف جاؤں, ایک بات میرا خیال شاہ صاحب کو شاید سمجھ نہیں آئی. میں نے حالانکہ حضرت خلیفۃ شمسی رابع رحمۃ اللہ علیہ کے جو فٹ نوٹ تھا وہ پڑھا, اور اس میں حضور نے یہ بات بیان کی کہ ہر نبی جب آتا ہے ہر نبی سے متعلق یہ عہد جو ہے وہ لیا گیا, اور چونکہ ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری زمانے میں نبی جو ہے وہ مبعوث ہوئے, تو آپ سے متعلق سب انبیاء سے عہد لیا گیا. ہم میں سے کسی نے بھی اس بات کا انکار نہیں کیا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں لیا گیا. ہم تو کہتے ہیں آپ سے بھی لیا گیا, اس کا میثاق کا ذکر ہے, اور آپ سے متعلق دوسرے انبیاء سے بھی لیا گیا. ٹھیک, اس لیے یہ شاہ صاحب کو پتہ نہیں کہاں سے غلطی لگی ہے. البتہ یہ بات بہرحال ثابت ہے کہ یہ جو شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ اس آیت کے اندر وہ جو کہتے ہیں نا کہ بسم اللہ سے لے کے کیا تھا ان کے الفاظ, الحمد سے لے کے والناس تک قرآن پاک بھرا پڑا ہے ختم نبوت کی آیت سے. تو یہ اس ایک آیت جو شاہ صاحب لے کے آئے, دوستوں نے دیکھا کہ اس شاید کے اندر بھی کہیں نہیں لکھا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. باقی انبیاء سے میثاق لیا گیا, اور ہم کب انکار کر رہے ہیں میثاق لیا گیا. ٹھیک ہے, اچھا میرا خیال ہے اس کو اگر شاہ صاحب سے پوچھ لیتے ہیں, اگر انہوں نے کہ آخری کو بات کرنی ہے
کیونکہ ہمارے جو کیا نا میرے فاقر صاحب کو کافی عرصے سے میں نے کہا ہوا ہے کہ آپ ابھی چپ رہیں. شاہ صاحب اگر آپ نے کوئی مختصر بات کرنی ہے، میرا خیال آپ کا موقف آ گیا ہے. فتح اسلام بھائی کا موقف بھی دوستوں نے جی میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب گزارش یہ ہے، موضوع دیکھیں گا فتح اسلام صاحب، آپ نے کہا جی ڈالروں کا ان کا انداز تکلم ہے، تو علمی دنیا میں ڈالرز کہاں سے آنے چاہیے تھے؟ نمبر ایک. اچھا ایک منٹ شاہ صاحب، ایک منٹ ٹھہرے، میں بطور ہوسٹ آپ کو اب روک رہا ہوں. نہیں فتح اسلام بھائی آپ نہیں بولیں گے. بات یہ ہے کہ جب یہ جو ہوتا ہے نا مثال دینا، چیلنج دینا علمی گفتگو میں، یا تو آپ کہہ دیں کہ چیلنج دینا علمی گفتگو کا حصہ نہیں ہوتا، تو پھر تو آپ اس کے اوپر دوبارہ اعتراض کریں. آپ نے پہلے ایک بات کی، فتح اسلام بھائی نے اس کا جواب دے دیا. اب آپ کو چاہیے کہ کوئی علمی بات کریں، یا پھر اسی بات کو نہ پیش کریں، یا تو آپ یہ اس بات کا اقرار کریں کہ ڈالروں کی بات کرنا یا انعامی چیلنج دینا یہ جی علمی گفتگو کا حصہ نہیں ہوتا. پھر جتنے بھی آپ کے بزرگوں نے چیلنج دیے ہیں اس طرح کے، ان سب بزرگوں کے بارے میں کہیں کہ یہ کوئی علمی گفتگو کرنے والے نہیں تھے. جی شاہ صاحب. فتح اسلام صاحب کو کہیں میرے ساتھ مناظرہ رکھیں، ٹھیک ہے نا، ایسے ڈالر لے کے تو نہ پھگے نا، ٹھیک ہے. اچھا گزارش یہ ہے، پہلی بات یہ کہ فتح اسلام صاحب موضوع سے بالکل ٹوٹلی ہٹ گئے ہیں، بلکہ ٹھیک ہے جناب. بات آپ نے آغاز کیا اور آپ کی مدد کے لیے آئے فتح اسلام صاحب، اور مرزا صاحب کے ایک بھی، اب موضوع ہمارا حیات مسیح نہیں ہے، یا تو علیحدہ ٹاپک رکھیں حیات مسیح پر. اور ایک دفعہ ماضی میں حیات مسیح ہوا تھا، آپ نے مجھے وہاں سے جو ہے مجھے نکال دیا تھا، ٹھیک ہے جی. خیر وہ ماضی کا تھا، ختم ہو گیا معاملہ. گزارش یہ ہے کہ آپ لوگوں نے تسلیم کر لیا کہ رسول ان سے مراد، ڈاکٹر صاحب نے کہا جی کوئی رسول ہو سکتا ہے، لیکن آپ میرے خیال میں سارے مان گئے ہیں کہ اس سے مراد صرف ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ ہے. یہی میں نے آپ سے منوانا تھا، وہ آپ مان چکے. نمبر ایک. نمبر دو، ثم جاءکم کو ڈسکس نہیں کیا انہوں نے. دوسری دلیل میں نے دی، مثال صرف آپ کو سمجھانے کے لیے، کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. العالمین میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ تو الحمدللہ رب العالمین، العالمین حضور علیہ الصلوۃ والسلام شامل ہے، لیکن العالمین کو رحمت نصیب ہو رہی ہے، اور رحمت ہے ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم، راہی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام. تو یہاں النبیین کا ذکر کیا گیا، اور خطاب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور دیکھیں میں نے جتنے حوالے دیے ہیں میں نے مرزا صاحب کے دیے ہیں. اب یہ فتح اسلام صاحب جو ہیں کبھی دائیں بائیں نکلیں گے، اور مرزا صاحب کو اب یہ ڈسکس نہیں کریں گے. اور مرزا صاحب کے جو متن ہے نا، میں نے پڑھ کر دی عبارت، اور یہ دیکھیے کہ ابھی یہ کہہ رہے ہیں ان کا جو موقف تھا اس سے یہ نتیجہ کہ یعنی مرزا صاحب کو قرآن کی سمجھ نہیں آئی، آج ہمیں سمجھ آ رہی ہے. آپ نے چلے یہ بھی مان لیا کہ مرزا صاحب کو اس آیت کی سمجھ نہیں آئی تھی، آج جماعت احمدیہ کے اب جو 3 بندے بیٹھے ہیں ان کو سمجھ آ گئی ہے. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب تو جناب وہ مسیح ہیں اور سمجھانے کے لیے ہیں قرآن مجید کے مفاہیم کو، اور آج آپ مان رہے ہیں کہ جی مرزا صاحب جو ہے نا وہ ساڑھنا کام نہیں کر گئے، اسی وہ کام کر رہے ہیں. چلے میں نے یہی آپ کو آشکار کرنا تھا. تو اس لیے اس میں جو ہے انبیاء کرام کو کہا گیا ہے کتاب اور حکمت انبیاء کرام، ثم جاءکم رسول، اور میں وہی بات کر رہا ہوں جو آپ کے مرزا صاحب نے کی ہے. ثم عربی زبان میں تراخی کے لیے ہے، یہ سب آ گئے، سب پیدا ہو چکے، یہ ثم دلیل ہے. اور پھر اگر آپ آئندہ کسی نشست میں چلیں گے تو سورہ اعراف میں آ جائیے گا میرے ساتھ. سورہ اعراف میں بھی رب العالمین نے ختم نبوت کا بیان کیا، جہاں جہاں پر بھی ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اور اس کے اندر بھی آگے چلیے فآمنوا باللہ ورسولہ، ایک رسول پر ایمان لانا. وہ رسول صرف ایک ہی ذات ہے، ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں آپ کو بلا رہا ہوں نبی پاک کی طرف، حضور کو مانو، کسی اور کو اب ماننے کی ضرورت نہیں ہے. دور نبوت حضور کا ہے، اس کے بعد کسی رسول کی جو ہے وہ بعثت نہیں ہونی، کسی رسول کے اوپر وحی نبوت نازل نہیں، وحی نبوت بند ہو چکی ہے. تو اس آیت مقدسہ میں جو میں نے بات کی تھی، آپ نے مرزا صاحب کو نہ ٹچ کیا. اب جو فتح اسلام صاحب حیات مسیح کی طرف بھاگے ہیں اور دوسرے معاملات کی طرف اصل موضوع چھوڑ گئے ہیں. تو یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ مخاطب ہے، حضور علیہ السلام مخاطب ہے. حضور کو یاد کروایا گیا کہ محبوب اذکر، یاد کرو وہ وقت جب ہم نے انبیاء کرام سے آپ کے لیے وعدہ لیا، انبیاء کرام سے میثاق، کہ تمہیں اے نبیو تمہیں کتاب اور حکمت دے دی جائے
اور جب دنیا میں آئے تو انبیاء کرام کو کتاب اور حکمت دی کہ ثم جاءکم رسول، پھر وہ آئے رسول ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول سے مراد نبی پاک ہیں. اور یہ وہ بات ہے جو آپ کے مرزا صاحب کی، اب آپ لوگ مرزا صاحب کو بھی کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب کو نہیں سمجھ آئی، انہوں نے کہا بعد والے سمجھو. اور ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ. اور جو آپ سورہ احزاب کا میں جواب دے چکا، وہاں پر ہے من کا محبوب تم سے بھی، یہ نہیں کہ حضور سے کسی اور کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ تم آپ بھی کسی اور کے لیے الگ نہیں، حضور کے اپنے منصب کا. اور جہاں یہ آیت ختم ہوئی ہے لیسأل، وہاں پر صادقین کا لفظ ہے. اور یہاں پر دراصل قرآن مجید کے دیگر مقامات پر انبیاء کرام سے ان کے اپنے منصب نبوت کی جو ذمہ داری ہے ان کا عہد لیا گیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ کائنات کے مرکز و محور ہیں، جو بھی ہیں انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہی ان سے عہد لیا گیا، حضور سے کسی اور کے لیے عہد نہیں لیا گیا. یہ میں نے جو عرض کرنا تھا وہ کر دیا. اور اگر آپ نے گفتگو کرنی ہو تو میری موجودگی میں کیجیے گا. یہ میں ڈاکٹر صاحب سے پہلے بھی بڑے ادب سے عرض کیا کرتا ہوں، میری غیر موجودگی میں کریں گے تو اس کا نہ آپ کو فائدہ نہ ناظرین کو فائدہ، آپ یک طرفہ ٹریفک چلائیں گے. تو اب آپ بولیے ڈاکٹر صاحب. جی شاہ صاحب، بات یہ ہے، ایک تو آپ کو جو ہے یہ بار بار خاکسار عرض کر رہا ہے، بار بار کہا گیا کہ ہمارے میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق نہیں ہے. ہم نے کہا باقی انبیاء بھی اس میں شامل ہیں. آپ یہ، اب میں کہوں گا کہ آپ غلط بیان نہیں کر رہے ہیں تو آپ کو غصہ چڑھے گا. ہم بار بار کہہ رہے ہیں، آپ پھر وہی بات کری جا رہے ہیں. پتہ اسلام بھائی نے جب کہا نا، جب آپ آپس میں بات کر رہے تھے، آپ نے کہا میں مرزا صاحب کا اللہ پیش کر رہا ہوں، انہوں نے کہا میں قرآن پاک کی بات کر رہا ہوں. ان کا یہ مطلب نہیں تھا کہ مرزا صاحب نے قرآن پاک کی بات نہیں کی. ٹھیک ہے، آپ نے اس کو پھر اس کو پیش کر رہے ہیں گویا انہوں نے یہ نہیں کہا. اچھا، پھر یہ بات ہے. فتح اسلام بھائی، آپ نے کوئی بات اس میں اگر کرنی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں خود اس کو ان کی شاہ صاحب کی خدمت میں رکھ دوں. شاہ صاحب، ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کسی بات کا انکار نہیں کیا، نمبر 1 بات. نمبر 2 بات، آپ سے میں نے جو سوالات کیے کسی ایک کا بھی ابھی تک جواب نہیں آیا. تیسری ٹرن ہے، تینوں ٹرن میں سے آپ نے کسی میں بھی اس کا جواب نہیں دیا. چوتھی بات، آپ نے کہا جی موضوع سے ہٹ رہا ہوں. میں موضوع سے نہیں ہٹ رہا ہوں، میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریر میں سے پڑھ کے بتایا ہے کہ وہ تحریر جہاں سے آپ بات کر رہے ہیں اسی آیت کے تحت، وہ وہاں پہ وفات مسیح کی دلیل باندھ رہے ہیں اور آپ کے عقیدے کو باطل ثابت کر رہی ہے. اور جن صاحب کے لیے آج کا یہ پروگرام کیا گیا ہے، انہوں نے بھی اس بات سے آپ کے ان عقائد کو باطل ثابت کیا ہے جہاں پہ آپ حضرت علیہ السلام کی حیات کو مانتے ہیں اور باقی انبیاء کی حیات کو مانتے ہیں. انہوں نے وہاں سے بھی اس کی وفات کا اعلان کیا ہے. یہ میں نے آپ کو ایک الزامی جواب کے طور پہ بات بیان کی تھی. تیسری بات، آپ سے میں نے وہی ہے کہ بات کو قصہ مختصر رکھتے ہوئے کہ جی آپ کو میں نے الہامی چیلنج اس وجہ سے دیا ہے کیونکہ آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف ایک ایسی بات اپنے ظن سے پیش کر رہے ہیں، ان کی تحریر کی طرف متوجہ کر کے کہ جی حضرت مرزا صاحب نے تو کہہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مراد ہیں. بس میں نے، ایک ہوتا ہے بھی مراد ہیں اور ایک ہی مراد ہیں، میں فرق جان لیں تھوڑا سا. پھر اس کے بعد میں نے آپ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کتاب اور حکمت دی کہ نہیں دی. ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ان کو کتاب اور حکمت دی. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ثم جاءکم، اس کے بعد بیان کر رہا ہے پھر آئے رسول مصدق. تو میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کتاب اور حکمت کب دی؟ اس کے بعد کون سا مصدق رسول آیا ہے؟ آپ سے تو پوچھا یہ جا رہا ہے، کیونکہ یہاں پہ رسول کی جو ضمیر ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی آ سکتی ہے، اور آپ کے اپنے گھر کا اصول ہے کہ کسی ایک بات کی ضمیریں کئی طرف جا سکتی ہیں. اگر آپ اس چیز سے انکار کرتے ہیں کہ رسول کی یہاں پہ بات، رسول سے مراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں اور باقی انبیاء بھی ہیں اور باقی رسول بھی ہیں، کیونکہ یہ مساق اللہ تعالیٰ نے آپ کے مولانا احمد رضا خان بریلوی صاحب، میں نے آپ سے سوال کیا، آپ نے جواب نہیں دیا. اب میں بتا دیتا ہوں کہ آپ کے گھر کی تمام تر تفاسیریں اس بات کی اوپر گواہی دیتی ہیں کہ یہ عالم ارواح میں مساق لیا گیا اور تمام انبیاء سے مساق لیا گیا. سورہ احزاب اس بات کی دلیل دیتی ہے کہ مساق النبیین و منکا کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی مخاطب ہیں، حضرت نوح بھی ہیں، جتنے اولو الامر انبیاء ہیں سب کے سب مخاطب ہیں، اور سب سے انبیاء سے اللہ تعالیٰ نے یہ مساق لیا
کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں اس کے بعد رسول آئے جو مصدق ہو. تو بات تو یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اللہ تعالیٰ نے کتاب اور حکمت دی, اس کے بعد مصدق رسول کون سا ہے؟ جو آپ کے عقیدہ جو آپ ہماری طرف الزام کے طور پر پیش ہے, اس کی بنیادیں تو قرآن کریم جو ہے وہ بکھیڑ کے رکھ رہا ہے, اس کے پر خرچے اڑا رہا ہے. اسی وجہ سے میں بار بار آپ کو قرآن کی طرف لے کے آ رہا ہوں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جتنی جگہ پہ بھی کہا ہے وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مراد نہیں ہے. ہم اس کے منکر نہیں ہیں, نہیں ہیں, نہیں ہیں. 3 دفعہ دہرا رہا ہوں تاکہ عوام بھی سن لے, آپ بھی سن لے, اور میرے باقی دوست بھی سن رہے کہ ہم میں سے کوئی اس چیز کا منکر نہیں ہے. جزاک اللہ. اچھا, جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ. شاہ صاحب آپ نے بھی اپنا موقف رکھ دیا. جی ڈاکٹر صاحب انہوں نے بہت گڑبڑ کر دی ہے فتح اسلام صاحب نے. شاہ صاحب میری بات سنیں, اگر تو کوئی نئی بات ہے بالکل نہیں کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب بات سنیں, دیکھیں انہوں نے ایک سوال کا یہ کرے ہی اور بھی, مجھے دکھا دیں مرزا صاحب نے کہا ہو کہ یا رسول کے علاوہ اور بھی ہے, دکھائیں جناب فتح اسلام صاحب. بولے میں مرزا صاحب کی تحریروں سے جرائے نبوت آپ کو دکھا دوں. نہیں ایسے نہیں فتح اسلام صاحب. میں الحمدللہ دیکھیں چیز یہ ہے کہ عدم ذکر عدم شے کی دلالت ہوتا ہے. شاہ صاحب مجھے بتا دیں سورہ مناظرہ آپ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ عدم ذکر عدم شے کی دلالت ہوتا ہے. میرا عدم ذکر عدم شے کی دلالت ہوتا ہے. مجھے بتا دیں معین سوال, آپ کے معین سوال کے اوپر معین بات. میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں نا. میں جو سوال پوچھ رہا ہوں, مجھے آپ اتنی دیر بولے, میں نے ایک جملہ بولا تو آپ جو ہے گزارش یہ ہے مرزا صاحب نہیں ہونا وہ ٹھیک ہے. مرزا صاحب نے بھی کہا ہے یا ہی کہا ہے؟ مجھے یہ بتا دیں, ہی ہے یا بھی ہے مرزا صاحب کے نزدیک؟ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں. بھی نہیں, مرزا صاحب کا کہیں دکھایا انہوں نے بھی کہا. آپ اپنی کتابیں نہیں پڑھتے؟ آپ سے زیادہ پڑھی ہوئی ہیں سر. نہیں پڑھی ہوتی, آج آپ چکر دے رہے ہیں. آپ نے اپنی نہیں نہ پڑھی. یہ دیکھیں الزام تراشی کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا. آپ بتا دیں آج آپ مرزا صاحب کو بھی چکر دے. ایک منٹ دونوں بھائی پلیز. اچھا ڈاکٹر صاحب میں نے ایک عرض کرنی ہے. ایک نہیں, میں رفاقت بھائی آپ کی طرف ہی آ رہا ہوں. بات یہ ہے شاہ صاحب اور فتح اسلام بھائی, جتنی باتیں فتح اسلام بھائی آپ نے کرنی تھی وہ آپ نے کر لیں, جتنی بھائی شاہ صاحب نے کرنی تھی باتیں وہ انہوں نے کر لیں. ٹھیک ہے, کوئی نئی بات اب نہیں آ رہی. آپ یہ دیکھیں, یہ جو ہوتی نا پرسنل اٹیک, آپ نے کتابیں نہیں پڑھی, میں نے زیادہ پڑھ لی ہیں, ہمارا پروگرام اس لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ تو علمی گفتگو کے لیے پروگرام ہے. کافی لمبا ہم نے ٹائم دیا ہے شاہ صاحب آپ کو. رفاقت صاحب آپ نے اسی بارے میں بھائی آپ نے بات کرنی ہے جو شاہ صاحب نے بات کی. میں نے قبلہ شاہ صاحب کی خدمت میں. ڈاکٹر صاحب مجھے 2 منٹ, اگر 2 منٹ دے دیں, 2 منٹ دے دیں, پھر بولتے رہیں. 2 منٹ دے دیں. چلے لیکن 2 منٹ شاہ صاحب سکریر نہیں پلیز, 2 منٹ. جی جزاک اللہ. گزارش یہ ہے فتح اسلام صاحب, میں اپنا آپ سے نہیں پوچھتا. مرزا صاحب نے بھی نہیں کہا, وہ صرف ہی ہے نمبر 1. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرزا صاحب نے جو بیان کیا تھا, آج آپ لوگ اس سے بھی منحرف ہو کے نیا اپنا آپ نے نیا جماعت احمدیہ نئی گھڑی گھڑ رہے ہیں. آپ میری رائے ہے غلط, آپ تردید کرتے. میں نے اپنا دعویٰ اور اس کی عملی ثبوت, میں نے 3 مقامات پڑھے. آپ کہیں جی وہ وفات مسیح ہے, وہ موضوع ہی نہیں ہمارا. وہ وفات مسیح, حیات مسیح موضوع رکھے, پھر بات کرتے ہیں. بات ہے ختم نبوت اور اجراء نبوت. اور اس کے بعد آپ نے ثم کا لفظ آپ میں سے کسی نے ایک مرتبہ نہیں پڑھا, نمبر 1. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سورہ احزاب کی ہے نا من کا, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منصب کے لیے, اور پھر عالم ارواح میں جیسے آپ کریں, عالم ارواح میں خطاب ہے حضور علیہ السلام کو, اور بیان کیا جا رہا ہے. میں صرف سادہ, چونکہ آپ کو سمجھ نہیں آنی, لیکن سادہ مثلا ڈاکٹر یحییٰ صاحب ہے نا, یہ ڈاکٹر صاحب ہیں, ان کے ڈاکٹر ہوں کافی زیادہ. ان کو وہاں پر جناب یوں کہہ لیں کہ یہ کیا مطلب اس ہاسپٹل کے یہ ہیڈ بن جائیں, ان کی اپوائنٹمنٹ ایز اے ہیڈ ہو. تو باقی جتنے ڈاکٹرز ہیں نا, ان کو بلا کر, جو NHS کا کوئی چیف ہے وہ ڈاکٹر یحییٰ صاحب کو کہے کہ ڈاکٹر یحییٰ صاحب, میں نے آپ کے لیے دوسرے ڈاکٹروں سے حلف لیا ہے. ٹھیک ہے جی. اب بات کم کی جو آپ کہہ رہے ہیں, صرف مثال تو مچھر کی بھی دی جاتی ہے صرف سمجھانے کے لیے. خطاب حضور علیہ السلام کو, اور وہاں کہا گیا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ. دیگر انبیاء کرام کو, چونکہ خطاب حضور سے ہے. جیسے میں نے کہا آرمی کریں گے تو آرمی میں تو چیف آف آرمی اسٹاف بھی ہے, لیکن چیف کا ایک علیحدہ تخصص ہوتا ہے, ایک علیحدہ شان ہوتی ہے. تو یہاں حضور علیہ السلام کی عظمتوں اور فضیلتوں کا بیان ہے.
دیگر انبیاء کرام سے کہا جا رہا ہے کہ جب تجھے کتاب اور حکمت دے دوں ثم جاءکم رسول، اور یہ جو تفسیر میں کر رہا ہوں وہی مرزا صاحب کر رہے ہیں۔ اب فتح اسلام صاحب کے جملے ریکارڈڈ ہے کہ جناب مرزا صاحب کو سمجھ نہیں آئی تھی، آج مجھے سمجھ آ رہی، چلے اچھا ہوا آپ نے یہ بھی مان لیا۔ تو ہمارا موقف یہ ہے کہ میں ریکارڈڈ ہے حضرت، ریکارڈڈ ہے، ریکارڈڈ ہے، آپ کے جملے ریکارڈڈ ہیں، جھوٹے پہ اللہ کی لعنت، وہ آپ پر ہوگی، وہ ریکارڈڈ ہے، میں جملے آپ۔ اچھا ٹھہرے شاہ صاحب میری بات سنیں، فتح اسلام بھائی آپ بھی دیکھیں، یہ شاہ صاحب آپ نے زیادتی کی ہے، سب سن رہے ہیں، انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی، آپ نے 2 منٹ مانگے، ہم نے آپ کو دے دیے تھے۔ اب میرا خیال ہے اگر چند سیکنڈ میں بات ختم کرنی ہے تو کر لیں، پھر میں نے رفاقہ صاحب سے بات کرنی ہے۔ جی میں بڑے احترام سے جو میں نے بات کہی، اگر وہ ڈاکٹر صاحب اپنا فتح اسلام صاحب کی گفتگو سے ماخوذ نہ ہو تو پھر یہ لعنت لوٹ کر ان پر جائے گی۔ نمبر 1 شاہ صاحب ایک منٹ ٹھہرے، دیکھیں میری بات سنیں، یہ بڑی عجیب بات ہے کہ آپ نے پہلے یہ کہا کہ فتح اسلام بھائی نے یہ بات کہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں ان کی باتوں سے ماخوذ نہ ہو، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے، ٹھیک ہے؟ اب ماخوذ میں آپ کو سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، آپ نے پہلے یہ کہا کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے، تو اس لیے دیکھیں نا، میں اگر آپ کہوں کہ آپ نے یہ الزام لگا دیا، آپ کو معذرت کرنی چاہیے تو آپ برا نہ دیں گے، لیکن اس طرح شاہ صاحب کرتے نہیں ہیں، آپ پہلے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بات کی ہے، پھر آپ کہہ رہے ہیں ماخوذ کی، اس سے ہوتا ہے، اس لیے کوئی بات نہیں، اب آپ نے بعد میں حل کافی کر لیا شاہ صاحب۔ رفاقہ صاحب نے کوئی بات کرنی ہے، رفاقہ صاحب جی میں بڑے احترام کے ساتھ اور ادب کے ساتھ قبلہ شاہ صاحب کی خدمت میں چند باتیں میں گوش گزار کراؤں گا، امید ہے کہ مختصر وقت میں۔ رفاقہ صاحب دیکھیں میری بات، ایک منٹ، سر رفاق بھائی اب ایسے کریں، یہ تقریباً نا پروگرام کو ہو گئے ہیں 3.5 گھنٹے، ٹھیک ہے؟ آپ نے جو بات کرنی ہے نا شاہ صاحب نے سے متعلق ان کو مخاطب نہ کریں، اگر میرا خیال ہے آپ ناظرین کو مخاطب کر لیں، ورنہ یہ ہوگا شاہ صاحب آگے سے جواب دیں گے، پھر آپ دیں گے، میرے کچھ گیسٹ آنے ہیں، مجھے ذرا تھوڑا سا نا جلدی آج۔ اچھا میں بس چند باتیں میری سن لیں، اور وہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں، ادھر ہی بیٹھے ہیں، میں فتح اسلام صاحب کی یعنی بات کوئی آگے بڑھاؤں گا۔ تو اس میں دیکھیں قبلہ شاہ صاحب اس آیت میثاق النبیین میں جہاں چند باتیں جو ہیں آپ نے توجہ نہیں کی، بار بار وہ مطالبہ فتح اسلام صاحب بھی کرتے رہے ہیں، اور میں بھی آپ سے خدمت میں گزارش کروں گا کہ میثاق النبیین میں لام تعریف جو ہے، اگر یہ استغراق حقیقی ہے تو اس میں حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی شامل ہے، پہلی بات۔ دوسری، آپ ثم سے آخریت کا ثبوت تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے ملتا ہے، یہ بات درست نہیں ہے، یہ حرف عاطفہ میں سے آتا ہے ثم، اور ثم جو ہے اگر یہ تراخی ہے یا وہ تراخی مہلت ہے تو یہ ہر 2 نبیوں کے درمیان واقع ہے، مثلا نوح علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور نبی سو۔ تو یہ تراخی جو ہے یہ آخریت پر یا کسی چیز کو بندش کے لیے نہیں، بلکہ یہ مہلت جو ہے یہ ہر 2 نبیوں کے درمیان واقع ہے، اس کو بھی آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے۔ یہ اگلی بات یہ جو اس بحث میں آئی کہ حضرت مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت مبارکہ میں رسول سے مراد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس بھی لی ہے، اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے۔ رسول جو لفظ آیا ہے یہ نکرہ ہے، اس کو عمومیت کے ساتھ بھی بیان کیا گیا ہے جماعتی لٹریچر میں، اور مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی، میں بھی آپ کو ایک حوالہ پیش کرتا ہوں، اور اگر اس کی تفخیم شان مراد دی جائے یہ رسول جو یہ نکرہ ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مراد ہیں اس سے۔ یہ دونوں باتیں جو ہیں یہ ساتھ ساتھ چلنی چاہیے، اس سے یہ تاثر نہیں لینا چاہیے کہ اس رسول سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مراد نہیں ہے، معاذ اللہ وہ بھی مراد ہیں، لیکن ہر 2 نبی جو ہیں ان میں جو فاصلہ ہوگا وہ تراخی ہوگی، وہ مراد ہوتا چلا جائے گا۔ اور پھر یہ ہے کہ لَتُؤْمِنُنَّ میں بھی اور وَلَتَنْصُرُنَّ جو ہے اس پہ بھی غور کرنا بڑا ضروری ہے
کہ یہ جو ہے نون سے وہ ثقیلہ وارد ہے، اور لا جو ہے یہ تاکیدیہ ہے دونوں میں، کہ یہ ایک استمرار چاہتا ہے کہ پہلے بھی اب بھی آئندہ قیامت تک یہ چیز جو ہے یہ ہوتی رہے گی۔ اب حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے جہاں اس کو نبی انور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مراد لیا ہے، سرمہ چشم عاریہ کا حوالہ بھی اس میں بھی ملتا ہے، براہین عمدی ایسا پنجم زمیمہ میں بھی ہے، جو حقیقت الوحی میں بھی آپ نے لکھا ہے، لیکن ایک حوالہ جو فوری طور پر میرے سامنے آیا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے جب جمعے کا دن تھا 6 فروری 1908 کو، تو آپ نے مولانا محمد آسن صاحب امروئی اہل حدیثوں کے چوٹی کے عالم تھے، نواب صدیق حسن صاحب کے ساتھ ان کا شمار ہوا کرتا تھا، تو وہ جماعت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق دی کہ اس میں شامل ہو جائیں، تو انہیں فرمایا کہ آج کا خطبہ جو ہے وہ میری امتی نبوت، ایک پہلو سے نبی ایک پہلو سے امتی ہوں، اس پر آپ آج کا خطبہ دیں گے۔ اور حضرت مرزا صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور مولانا نے جو خطبہ دیا اس میں آیت خاتم النبیین پر بھی آپ نے بحث فرمائی، اور آیت خاتم النبیین سے پہلے جو آتی ہے آیت الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ، یہ بھی آپ نے زیر باس لائی کہ اس میں یبلغون کا صیغہ اور یکشونہ کا صیغے جو ہیں مضارع ہیں۔ پھر آپ نے ثم تکون خلافۃ علی منہاج نبوت سے بھی یہ آپ کی نبوت کو ثابت کیا۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی پیش فرمایا، قولوا انہ خاتم النبی خاتم النبی ولا تقولوا انہ لا نبی بعدہ۔ پھر آیت وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ بھی پیش کی، اور پھر آپ نے اس آیت کریمہ یہ میثاق النبیین جو ہم اب بھی ڈسکس کر رہے ہیں اس کو بھی تفصیل سے سمجھایا کہ جہاں اور نبی مراد ہیں، عیسیٰ بھی مراد، یہاں موسیٰ بھی ہیں، آدم بھی ہیں، نوح بھی ہیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نبوت بھی اسی آیت سے ثابت ہے۔ حوالہ ہے اخبار بدر 6 فروری 1908، اخبار بدر 13 فروری 1908۔ تو اس کی جو وہ تشریح دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ احزاب میں بیان فرمائی ہے جہاں ومن کا آیا ہے، تو اس کو بھی وہ نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اور دیکھیں جہاں انبیاء کے میثاق کا ذکر ہے 2 ہی جگہ قرآن میں ملتا ہے، نبیوں کا ہے، ایک جو ہے وہ سورہ آل عمران جو ابھی آپ نے آیت پڑھی اس میں آیا ہے، ایک سورہ احزاب ومن کا اس میں آیا ہے۔ اور میں آپ کو ایک تفسیر حسینی میں سے جو کہ ملا واعظ کا کاشفی صاحب نے لکھی فارسی میں، اردو ترجمہ مولانا فخر الدین صاحب نے کیا، وہ ترجمہ پڑھ دیتا ہوں سورۃ احزاب کی اس آیت کا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، یاد رکھو کہ لیا ہم نے من النبیین، نبیوں سے، میثاقہم، عہد ان کا، اس بات پر کہ خدا کی عبادت کریں اور خدا کی عبادت کی طرف بلائیں اور ایک دوسرے کی تصدیق کریں، یا ہر ایک کو بشارت دیں اس پیغمبر کی کہ ان کے بعد ہوگا۔ یہ عہد پیغمبروں سے روز الست میں لیا گیا، ومن کا، اور لیا ہم نے تجھ سے بھی عہد اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تفسیر حسینی اردو جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 256۔ تو یہ چند باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی تھیں، امید ہے آپ ان پر غور کریں گے، اور باقی جو کچھ اس پر سوال ہوں یا آگے اس مضمون کو بڑھانا ہو تو انشاءاللہ ایک اس حوالے کے علاوہ میں اور بھی حوالے تلاش کر لوں گا، تو انشاءاللہ الرحمن اگلی دفعہ وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیے جائیں گے۔ جزاک اللہ۔ جی جزاک اللہ محترم فاقد صاحب۔ اچھا دوستوں، شاہ صاحب نے بھی اپنا موقع پیش کر دیا، ہمارے دوستوں نے بھی پیش کر دیا۔ شیخ مبارک صاحب آپ نے کوئی بات کرنی ہے؟ کافی دیر ہو گیا پروگرام کو۔ جی ڈاکٹر صاحب، بس ایک مختصراً میں عرض کرنا چاہوں گا محترم شاہ صاحب کی خدمت میں کہ ان کو شاید غلط فہمی ہوئی تھی، میں نے ان سے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ ڈاکٹر صاحب کو مخاطب نہ کریں، بلکہ ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا تھا ناظرین کو مخاطب کرتے ہوئے، تو اس کے اوپر شاہ صاحب نے کہا تھا کہ آپ ان کو مخاطب نہ کریں، تو میں نے کہا تھا کہ وہ تو ناظرین کو مخاطب کریں گے، تو اگر پھر بھی ان کو یہ بات میری بری لگی ہے تو میں معذرت خواہ ہوں، وہ ہمارے معزز مہمان ہیں
اور جب بھی شاہ صاحب تشریف لے کر آتے ہیں تو ہمارے پروگرام کے اندر ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، نئے نئے پوائنٹ لے کر آتے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے جو پینل بیٹھا ہوتا ہے ان کے اس پوائنٹ کو وہ جواب دیتے ہیں. تو اس میں میرا خیال ہے شاہ صاحب اگر برا نہ منائیں تو پلیز، میں بات کو شاید آپ سمجھ نہیں سکے، غلط فہمی ہوئی جس پہ آپ کی ماشاءاللہ ویسے طبیعت جوشیلی ہے، تو اس میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ صرف نظر بھی کیا کریں کہ اگر ڈاکٹر صاحب کی بات میں آپ اگر بولیں، تبھی میں نے آپ سے درخواست کی تھی شاہ صاحب پہلے آپ ان کی بات سن تو لیں. وہ آپ کو یا ہمیں جو پینل بیٹھا ہوا ہے یہاں پر اس کو مخاطب نہیں کر رہے، وہ ناظرین کو مخاطب کر رہے ہیں، چونکہ یہ پروگرام ہمارا ناظرین کے لیے ہوتا ہے، سامعین کے لیے ہوتا ہے، تو ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے. اگر ہم نے ہی آپس میں بات کرنی ہے اور وہ ہمیں صرف مخاطب کریں گے تو میرا خیال ہے زوم یا اس طرح کے بہت سارے پلیٹ فارم موجود ہیں تو ہم وہاں پر گفتگو کر لیں. لیکن چونکہ یہ عام عوام کے لیے پروگرام چل رہا ہے تو ان کو مخاطب کیا گیا ہے. تو بہرحال آپ نے تھوڑا سا غصے کا اپنا اظہار بھی کیا تھا، لیکن میں اس چیز کو برا نہیں مناتا ہوں. آپ ہمارے بزرگ ہیں، بڑے ہیں، آپ ایک علمی شخصیت ہیں اور علمی شخصیت کی میں عزت کرتا ہوں. تو بہرحال پھر بھی میری طرف سے آخر میں معذرت ہے اگر شاہ صاحب کو میری کوئی بات بری لگی ہوتی. جزاک اللہ جی. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ شیخ مبارک صاحب. جی شاہ صاحب آپ نے میرا 1 منٹ ہے. جی شاہ صاحب جزاک اللہ آپ کے تشریف آوری کا. میرا خیال آپ نے جو جی ایک تو یہاں گفتگو ٹھیک ہے، لیکن جو ہمارے آخری ساتھی آئے تھے نا، ان کا کیا نام تھا، مبارک صاحب سے، ایک تو مبارک صاحب نے مجھے جوشیلا کہہ کے قصور میرا ہی بنا دیا. چلے ان کی شفقت ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا تو دوسرے اس سے پہلے جو آئے تھے ان کا کیا اسم ہے، رفاقی صاحب. رفاقی صاحب آپ نے جو تفسیر کا حوالہ دیا اور اس کے علاوہ جو دیکھیں آپ غور، اصل میں معاملہ کیا، میں آپ کو عرض کروں ڈاکٹر صاحب، ہماری موومنٹ یہ ہے کہ مرکز و محور ہے ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ اس مرکزیت شفٹ کہیں اور کرنا چاہتے ہیں. یہ ذرا میرا اس پر یعنی ہم زور دیتے ہیں کہ نہیں، مرکز و محور ذات ساری کائنات. وہ جو علامہ کا شعر پڑھ کے میں کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نو ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خود بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے. جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے میرا زور یہ تھا نہیں ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا زور یہ تھا کہ نہیں، حضور سے اس مرکزیت کو ہٹا کر کہیں اور شفٹ کریں. یہ میری رائے ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں، جو میں نے محسوس کیا ہے. تو گزارش یہ ہے کہ ہماری موومنٹ یہ چلتی رہے گی. اور جو من کا سورہ عذاب کی جو آیت ہے نا من کا، اس میں من کا کہہ کے، من کا مجھے 1 منٹ دیجیے گا، میں ذرا وہ چاہتا ہوں کہ وہ آیت مقصہ آپ کے سامنے گوش گزار کر دوں تاکہ وہ جو غلط فہمی ہے، مغالطہ ہے، اس میں بھی کہیں پر نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دوسرے انبیاء کے لیے میثاق لیا گیا. ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ مرکز و محور ذات محمد سید المرسلین حضور علیہ السلام سید و سردار ہیں، تو سردار کے لیے سب سے جو ہے میثاق لیا جائے، نہ کہ سردار کو کہا جائے کہ تم کسی اور کے لیے حلف اٹھاؤ. تو یہ ہے ہمارا موقف اور آپ کا اپنا موقف ہے. تو نہ تو سورہ عذاب میں من کا صرف ہے، اور انبیاء کا پھر انبیاء کا میثاق غلیظہ، اور پھر سورہ شعراء کی آیت مقصہ ہے جس میں تمام انبیاء کرام کے اپنے منصب نبوت کا تذکرہ ہے. تو بقیہ اپنے یہ دوست پہلے مبارک صاحب، میں کوئی دل میں نہیں ہے جو میرے بات تھی، مجھے صرف یہ تکلیف تھی کہ میں جب ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہا ہوں تو ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ مجھے جو کہیں گے، جو کہ وہ میزبان ہے اور اخلاقاً مجھے ڈاکٹر صاحب کے اصول اور ضابطوں کی پابندی کرنی چاہیے. بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا، اتنا وقت دینے کا. میں تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جی جزاک اللہ شاہ صاحب. جزاک اللہ. دوستوں میں آپ کو صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں. شاہ صاحب نے ابھی سورہ احزاب کی جو آیت پیش کی ہے، یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 8 ہے. ترجمہ یہ ہے اس کا، اور یہ کسی بھائی کا میرا خیال مائک کھلا ہے، کہ ہم نے جب نبیوں سے عہد لیا تو آپ سے بھی لیا ومن کا. آپ شاہ صاحب بار بار یہ بیان فرما رہے ہیں کہ گویا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عہد اور تھا، اور باقی انبیاء کا جو عہد تھا، جو میثاق تھا، وہ اور تھا. حالانکہ اس آیت میں ہے اور نوح اور حضرت ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے بھی یہی عہد لیا. ٹھیک ہے شاہ صاحب، آپ نے اپنا موقع پیش کر دیا، ہم نے اپنا موقع پیش کر دیا. باقی یہ ہے کہ اگر ضرور ہی آپ نے اس کے اوپر
جو ہے کوئی بات وغیرہ کرنی ہے تو ہم باقاعدہ پروگرام اس کے اوپر کر لیں گے، ہمیں کیا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب میں آیت میں پڑھ دیتا ہوں، میں پوری آیت عربی پڑھ دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ایک منٹ ٹھہرے شاہ صاحب، عربی میں بھی پڑھ سکتا ہوں، میں وقت کی کمی کے لیے نہیں پڑھ رہا تھا. لیکن آپ نے تھوڑا سا یہاں گڑبڑ کر دی نہیں شاہ صاحب، نہیں ترجمے میں گڑبڑ کر دی، ترجمے میں گڑبڑ کر دی آپ نے. نہیں میری بات سنیں، عربی میں بھی پڑھ سکتا ہوں. اب آپ اس طرح سے کا تاثر نہ دیں گے گویا مجھے نہیں آپ بھی پڑھ سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا، آپ بھی پڑھ، چلے آپ پڑھ کے سنا دیں، چلے ایسا کر. اچھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 8 ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِیسیٰ. ٹھیک ہے. اب اس میں شاہ صاحب آپ کا کیا نقطہ ہے اس کے اوپر؟ دیکھیں وَإِذْ أَخَذْنَا، اب یہ آیت کس کو خطاب کیا جا رہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے جی، یاد کریں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اخذنا من النبیین میثاقہم، ہم نے انبیاء کرام سے ان کا میثاق لیا، ومن کا، اور محبوب ہم نے تجھ سے بھی، ومن نوح، پھر جو اولو العزم انبیاء کرام ہیں ان کا علیحدہ تذکرہ کیا. حضور کا ذکر پہلے کیا، یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور فضیلت یا اللہ پاک نے بیان کی. اور پھر فرما وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِیسیٰ ابن مریم. تو عیسیٰ علیہ السلام کا ابن مریم کا ذکر کیا. آگے سنیے ڈاکٹر صاحب، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے، یہ ہم جو ہے وہ حاضر کا صیغہ ہے یا غائب کا صیغہ ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی آپ بتائیں کیا بتانا چاہتے ہیں، میں آپ کے پوائنٹ کے بعد میں لوں گا، جواب دوں گا. جی فرمائیں. تو ہم نے جو ہے ان سے بھی سخت حلفیہ بیان لیا، میثاقہم، ان انبیاء کرام سے. اس کا مطلب میں نے عرض کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ سید المرسلین ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں کے رسول ہیں، نبیوں کے نبی ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات مقدسہ ہے، یہاں پر بھی حضور کی شان بیان کی گئی. حضور کا جو میثاق ہے وہ اپنے منصب کے لیے، جیسے میں نے عرض کیا جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے نا، اس سے بھی حلف لیا، پریزیڈنٹ ہوتا ہے اس سے بھی حلف لیا جاتا ہے، اور جو اس کی عوام ہے ان سے کہا جاتا ہے تم نے اس امیر کی اطاعت کرنی ہے. تو حضور کا منصب اپنی شان کے حلف اپنی شان کے لائق ہے، حضور کا میثاق اپنی شان کے لائق ہے. اور یہ آیت مقدسہ جو ہے یہ اس بات کی واضح، یہاں پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے. اگر جیسے دوسرے نبیوں سے کہا جا رہا ہے کہ دوسرے نبیوں تم نے نبی پاک کی مدد کرنی ہے اور دین کی مدد کرنی ہے اور اس پر ایمان لانا ہے، تو حضور کے لیے تو یہ کہا نہیں، کہیں نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نے بھی کسی پر ایمان لانا ہے. یہاں تو اس آیت میں کوئی تذکرہ نہیں ہے. جی اب آپ فرمائیے. شاہ صاحب بات یہ ہے، آیت میں آپ نے جو بھی پڑھی ہے نا، دیکھیں آپ اپنی جو تشریحات ہیں اس کے اوپر ایڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہاں پر فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ سے عہد لیا، اور باقی انبیاء کا ذکر کیا کہ ان سے وہی عہد لیا. اب بات یہ ہے، اب میں آپ کو آسانی کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ خود مان گئے کہ صدر سے بھی میثاق لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہم بھی یہی بات کر رہے ہیں. آپ یہ جو اس کو ٹویسٹ دینا چاہ رہے ہیں نا، کہ گویا ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایکول مرتبے پر لے کے آنا چاہ رہے ہیں. نہیں، ہم یہ بات نہیں کر رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں ہر نبی سے عہد لیا گیا. قرآن پاک کی آیت بتاتی ہے، اس کا میں ان کو مائک میوٹ کر دیں. اس کی مثال دے دیتا ہوں. اب کوئی بندہ کہے کہ شاہ صاحب سے بھی عہد لیا گیا، اور وہی عہد شیخ مبارک صاحب سے بھی لیا گیا، اور فاقر صاحب سے بھی لیا گیا، فتح اسلام بھائی سے بھی لیا گیا، اور ڈاکٹر یحییٰ سے بھی لیا گیا، تو آپ سے بھی تو عہد لیا گیا ہے نا بھائی جان. ہم اتنی بات کر رہے ہیں، آپ اس کو مرتبے کے اوپر جان اس کو ٹویسٹ کر کے اس میں تھوڑی سی مرچیں ایڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. معذرت خواہ ہوں. ہم نے جو بات کی ہے وہ یہ ہے کہ اس آیت میں دوبارہ اس کو دکھا بھی دیتا ہوں. اچھا وہ نکل گیا اس میں، ٹھہرے میں اس کو میں لگا لوں. اس آیت میں تو واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی وہ عہد لیا گیا تھا. ٹھیک ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ، اور آگے سارے اب باقی انبیاء کا ذکر ہے. تو اس میں کوئی اتنی مشکل یہ آیت تو ہے نہیں کہ پتہ نہیں آپ اس کو کیوں وہ ٹویسٹ دینا چاہ رہے ہیں جو کہ آپ دینا چاہ رہے ہیں. جی کسی بھائی نے کوئی بات کرنی ہے یا ختم کریں، کیونکہ تقریباً
4 گھنٹے ہونے والے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب اگر اجازت ہو تو ایک چھوٹی سی بات میں ایڈ کر دوں. بالکل چھوٹی بات ہے اسلام بھائی. جی بالکل چھوٹی. میں اپنی بات کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کلام سے ہی ثابت کرنے لگا ہوں. جی یہ اسکرین میں ایک سیکنڈ ہے، میں اسکرین شیئر میں تاکہ نا وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کوئی کمی نہ رہ جائے. دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ روحانی خزائن کا ہی حصہ ہے. جلد 22 حقیقت الوحی میں اس بات کا ذکر کیا ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یہاں پہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہ بات بیان کریں، اور یاد کر جب، ترجمہ لکھ کے، اور یاد کر جب خدا نے تمام رسولوں سے عہد لیا جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو کیا رسولوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل نہیں کرتے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے؟ شاہ صاحب آپ چونکہ ایک اپنے ذہن میں ایک خاکہ بنا چکے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے صرف یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد لے لی ہے، تو آپ نے اس کو انڈورس کرنا ہے، کیونکہ آپ کے دوسرے عقیدے کی وہاں سے نفی ہو رہی ہے. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک لائن کے اندر ہی اس چیز کا کلیئر کر دیا کہ پھر جب آخری زمانے میں میرا رسول آئے جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے گا. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کتاب لے کے آئے تھے یا صرف کتابوں کی تصدیق کرنے کے لیے صرف آئے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصدق بھی تھے، اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے کتاب اور حکمت دی، اس کا مصدق بھی تو کوئی بنتا ہے. وہ کہاں پہ ہے؟ ہم تو آپ سے یہی، میں آپ سے اپنی گفتگو کے درمیان جو میں نے سوالات اٹھائے اس میں بار بار میرا زور تاکید اسی چیز کے اوپر اس وجہ سے تھی کہ برائے مہربانی مختصر کر لیں. جزاک اللہ. بس وہ میں نے مطلب کہ میں نے ان کا تھا کہ ان کو حضرت مسیح موعود کی کتاب سے بھی میں دکھا دوں اور اپنی عوام کو بھی، تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ حضرت مسیح موعود کی طرف یا ہماری طرف یہ کہیں کہ حضرت مسیح موعود کی نعوذ باللہ ہم مخالفت کر رہے ہیں، کہیں پہ بھی نہیں مخالفت. نہیں فتح اسلام بھائی دیکھیں میری بات سنیں، وہ سننے والوں نے سن لیا ہے ہم نے کیا بات کی ہے. یہ آپ کو پتہ ہے ان کے احباب کا پرانا یہ وہ وتیرہ ہے کہ ان کو بڑا شوق ہے یہ ثابت کرنے کا. دو باتیں، ایک تو یہ کہ احمدی تو مسیح اسلام کی کتابیں پڑھتے ہی نہیں ہیں جس طرح یہ لوگ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ان کا شوق ہے بہت زیادہ. اچھا دوسرا ان کو یہ شوق ہوتا ہے کہ احمدیوں نے مسیح اسلام کے جو ہے نا مضمون اس کے خلاف بات کر دی ہے. حالانکہ دیکھیں میں نے شروع میں، یہ اتنی بحث چلنی بھی نہیں چاہیے تھی، شروع میں حضرت خلیفۃ مسیح الرابع رحمۃ اللہ علیہ کا قرآن پاک کا فٹ نوٹ جو ہے وہ پیش کیا. ہمارے لیے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اور خلفاء کی ذات جو ہے وہ حجت ہے، ٹھیک ہے، اور خلیفہ جو ہے ہمارے جو خلفاء ہیں وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کے خلاف کوئی بات لکھ ہی نہیں سکتے. لیکن بہرحال لمبی بات چل پڑی اور اس کا یہ ہوا نقصان کہہ لیں یا فائدہ کہہ لیں کہ پروگرام 3 گھنٹے 47 منٹ کا ہو چکا ہے، اس لیے مجھے مڈل میں 2 دفعہ جانا بھی پڑا جو ہے وہ تھوڑے سے ریفریش ہونے کے لیے. لیکن بہرحال میرا خیال ہے کافی آج لمبا پروگرام ہو گیا ہے، اور جو پروگرام کا جو ہمارا اصل مقصد تھا اس کو انشاءاللہ میں علیحدہ بھی اپلوڈ کروں گا، جو کہ محمد علی مرزا صاحب نے کی جو علمی جہالتیں کہہ لیں، اس کو جو بھی کہہ لیں، انہوں نے جو ایک ویڈیو کی تھی اس کے جواب کے طور پر. باقی یہ جو مضمون ہے اس کو کافی حد تک میرا خیال ہم نے کور کر دیا ہے. اگر کبھی مزید ضرورت پڑی تو ہم اس کے اوپر علیحدہ مضمون کوئی پروگرام بھی کر لیں گے. ہم کون سا جو ہے وہ کہیں پہ جا رہے ہیں. ایک بات میں ضرور کہہ کے ختم کروں گا اس بات کو، وہ یہ کہ حضرت قبلہ شاہ صاحب جب تشریف لائے تو انہوں نے بڑے تمطراق سے دعویٰ کیا تھا کہ قرآن پاک میں شروع سے لے کے آخر تک آیتیں ہی آتے ہیں، اور اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے ان کے کہنے کے کہ یہ سٹائل سب علماء کے ہی ہے، مولویوں کا، کہ وہ جس طرح وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، جس طرح یہ ختم نبوت کا مطلب بتاتے ہیں. حالانکہ آج ہم نے ثابت کیا کہ محمد علی مرزا صاحب بھی مانے ہیں کہ آیت خاتم النبیین میں بھی یہ مراد نہیں ہے کہ آخری نبی، وہ بھی نبیوں کی مہر. یہ بھی جو آیت شاہ صاحب نے دکھائی اس میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں. آپ اس سے بات کرنا چاہتے ہیں اس کو دھکے سے تو آپ کر لیں، اللہ تعالیٰ نے تو وہاں نہیں لکھا، ٹھیک ہے جی. تو اس لیے بات وہیں پہ ختم ہوتی ہے. قرآن پاک میں کوئی ایک بھی ایسی آیت نہیں ہے
جس میں یہ لکھا ہو واضح طور پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اس کے بعد نبوت جو ہے وہ ختم، ٹھیک ہے جی۔ اور ویسے بھی یہ جو اتنی لمبی بحث چلا رہے تھے، یہ خود مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آنا ہے، امت محمدیہ ایک نبی کا منہ دیکھے گی۔ جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور وہ امتی ہوں گے، نبی ہوں گے، تو پھر ختم نبوت کی بحث کو اتنا لمبا طول دینے سے اچھا ہے یہ طے کر لینا چاہیے، جو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ کیا نزول مسیح کا عقیدہ وہ آپ لوگوں کے عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ وہ تطبیق ہے اس کی یا اس کا خلاف ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال جزاک اللہ سب دوستوں کا۔ شاہ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے جو ہے وہ کافی وقت دیا دوستوں کے ساتھ، اس معذرت کے ساتھ کہ کافی لمبا پروگرام ہو گیا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں ابھی بھی ماشاءاللہ 111 دوست سن رہے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نیا موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور اگر جس طرح میں نے عرض کیا ہے شیخ صاحب مبارک صاحب آپ نے کوئی بات کہنی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب معذرت خواہ، مجھے اندازہ ہے وقت کافی ہو چکا ہے، صرف آخری بات ایک میں کرنا چاہوں گا، جیسا کہ آپ نے حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ پیش کیا تھا، اس کے اندر جو فٹ نوٹ ہے اس میں حضور نے بھی اس بات کا واضح طور پر ذکر کیا ہے کہ قرآن کریم میں صرف 2 ہی میثاق کا ذکر ہے، ایک بنی اسرائیل کا اور ایک نبیوں سے میثاق کا۔ تو اب میرا سوال یہاں پر یہ میں چھوڑ کر جا رہا ہوں سوال، بے شک شاہ صاحب اگلے پروگرام میں آ کر اس کا جواب دے دیں، کہ وہ دوسرا میثاق جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا گیا بقول ان کے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی میثاق لیا گیا نا، جو بھی آخری آیت ابھی پیش کی سورہ احزاب کی، تو اب ہمیں شاہ صاحب کتاب جس نبی کو کتاب دی گئی اور حکمت دی گئی، اس کی تائید، اس کی تصدیق کرنے والے میثاق کے علاوہ نبیوں سے لیا گیا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا گیا کوئی دوسرا میثاق قرآن کریم سے دکھا دیں، تو میرا خیال ہے پھر وہیں پر بات تمام ہو جائے گی۔ اگر کوئی دوسرا میثاق موجود نہیں ہے تو پھر یہی وہ میثاق ہے کہ آنے والے رسول کی مدد کرنی ہے۔ یہ ایک بات تھی بس، جزاک اللہ جی، جزاک اللہ تعالیٰ سے جزا۔ جی پیارے بھائیو، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ جس طرح میں نے کہا ہے اگلے پروگرام میں کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔